اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تبارک و تعالیٰ دے پاک نا تو جڑا زمین و آسمان دا مالک و مختار ہے سونا رب رحمان ہے رحیم ہے اندی ذات الحمدللہ رب العالمین سب تو عظیم ہے میرے اج دے پروگرام ایم ڈی گل دے نال جی تہاڈا نوکر گھنتے حاضر ہے تسیں اج دے ساڈے زی وقار مہماناں دے وچ سارے کول تشریف فرمائیں پاکستان پیپلز پارٹی دی او جیالی جیڑی ببانگے دوہل گال کریں دیئے او کارکن جیڑی بے نظیر بھٹو یا بلاول بھٹو زرداری صاحب یا آصف علی زرداری یا یوسف رضا گیلانی صاحب ساریاں دے نال ایہو جے ریلیشن ایہو جی عقیدت دا ایک رشتہ ہے جو میں دیکھتے ہریان تھی گیا ہوں تے جی ویلے میں یوسف رضا گیلانی صاحب دے انٹرویو واسطے گیا ہم تو ول انہاں نے ببانگے دوہل کھڑے تھی تے آکے گیلانی صاحب اے ساڈا وسیف چینل ہے ساڈا اپنا چینل ہے ایم ڈی گل ساڈا اپنا ہے انٹرویو دیو انہوں نے دیتے انہوں دی محبت ہے تے انہاں دا میں اتھاں لائیو وچ بھی ول شکریہ ادا کرینا جی میں گال کریندا پیا محترمہ سہرش خان صاحبہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ خواتین ونگ ضلع ملتان تعلق پاکستان پیپلز پارٹی دے نال السلام علیکم السلام علیکم کیا حال ہیں جی شکر ہے تھوڑی دعا مسکراہٹ ماشاءاللہ ایز اٹ از ہے کھل سو بھی صحیح وال اچھا ٹھیک ہے سہرش خان کی خوبی ہے مسکراہٹ انہاں دے چہرے تے راندھی ہے ہن پی ٹی آئی سامنے آ ونجے تے ول دیکھو کیا تھیندے دوجی اہم ترین شخصیت محترم اللہ نواز وین صاحب پاکستان سرائیکی پارٹی دے صدر حلقہ ہائی الیکشن بھی لڑے جاوید علی شاہ تے یوسف رضا گیلانی دے سامنے حلقہ ہے سہی پی پی 15 NA 158 نیشنل اسمبلی دا الیکشن جناب نے لڑے یہ ڈاڈی کمال دی گال ہے میرا خیال ہے پیور سرائی کی جماعت دا نال انہاں دا تعلق تے سرائی کی ووٹ بھی نہ کو ڈاٹے پین اللہ نواز وین صاحب بسیب تھے خوش آمدید جناب مہربانی شکریہ گل صاحب اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے ول ایک زی وقار ہستی شعبہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ تعلق سیاست دے نال بھی ڈونگھا شائستگی انہاں دے لہجے دے وچ تے نہ انہاں دا ہمیشہ دی طرح محبت دے نال سرشار رانا طاہر رزاق صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آزاد امیدوار دی حیثیت تو جناب نے الیکشن لے حلقہ ہائی پی پی 211 ٹھیک ہے سر السلام علیکم السلام کیا حال ہے حضور خیر خیریت ڈاڈے عرصے دے بعد آئے ہوئے کتنے چلے گئے آپ بس میں سمجھو جناب نے یاد کی تو حاضر تھی اچھا ول سی ساڈے زی وقار نوجوان دوست ساڈے حافظ ہارون صاحب پاکستان تحریک انصاف دے نال ڈونگھا تعلق ببانگ دوہل گال کریں دیں جی میں عمران خان صاحب کرپشن تو بالکل پاک ہیں میں اے بھی پاک صاحب گفتگو کریں دیں تے ایک چھوٹے جے بریک دا ٹائم ہے بریک دے بعد تواڈے کول آندا پیا ول سوال جواب دا سلسلہ شروع تھی سی پروگرام دے پے ایم ڈی گل دے نال تے گھن گنے ایک چھوٹا جے بریک جناب ایک باری بل تہاڈا بھرا ایم ڈی گل حاضر ہے پروگرام دے پے ایم ڈی گل دے نال ساریاں کول پہلے جڑا سوال محترم اللہ نواز وین صاحب پاکستان سرائیکی پارٹی دے جناب صدر ہیں تاج محمد لنگا صاحب دی جماعت دے نال تعلق ہے انہاں دا حلقہ NA 158 ہے جیندے تے الیکشن انہاں نے لڑے تے ڈاڈے ووٹ کیتے اج پروگرام دا حسن بن تے بیٹھے جناب ساریاں کول پہلے کل ساڈا ایک پروگرام تھے اون دا موضوع دوجا ہے اج موضوع ہے اینڈ دا الیکشن کول پہلے جنوبی پنجاب صوبے دا قیام ممکن کی نہیں یہ پریشان کن گال ہے ملتان دے سرائیکی اے جڑے ہیں خاصے جذباتی ہیں تے سارے چنگے لوگ ہیں بہاولپور اگر آباد کار بلا جھجک ہر کم کر کے کامیاب تھی گئے تے ہیڈ محمد والا دے کول رقبہ بھی موجود ہے تے جنوبی پنجاب دا سیکٹریٹ اتھاں بنایا بن سکدے خطے دی ترقی ساریاں کول وڈی رکاوٹ اتھاں دا جاگیردار ہے ملتان وچ مجوزہ جنوبی پنجاب صوبے دے سارے لوازمات موجود ہیں تے خطے دی نمائندگی کرن ساڈا فرض ہے اے گال کریں دے پن سر
ਆਪਣਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨਾ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਾਂ ਕਿਆ ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਦੂਜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਗਿਨੋ ਜੋ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ सैयद मुराद अली शाह के बारे वजीर आला सिंध के बारे जेड़े खूबसूरत अल्फाज नवाजिन चीफ जस्टिस साहब ने क्या ये काबिल गौर गाल कहनी कि उन्होंने को सच्चाई ते हकीकत पीटीआई जड़ी है वो बिल्कुल उनके उलट होने भी गाल करेंदी पई है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुक्रिया एमडी गोल साहब जनाब। वसेब चैनल। ये जी गल है कि इंदा इलेक्शन तो पहले सूबा नहीं बन सकता। जी जी पहले तो थोड़ी जा दसो ना कि वो पीटीआई का लीडर है या कोई बई जमात का लीडर है। सिर्फ पीटीआई का लीडर पीटीआई का लीडर है। पीटीआई का लीडर है तो वो पीटीआई का मेरे ख्याल जो खैर खा कहनी जी क्यों कि पहले पीपल्स पार्टी को वसेब ने वोट दिते जी जी और पीपल्स पार्टी ने सूबे की गाल की उन्होंने भी ले तो लाल करके 4 साल 5 साल गुजार दिते। अगला इलेक्शन उन्होंने खिलाफ आई जी जी और ये वसेब ने उन्होंने खिलाफ वोट दिता। वाल नून लीग ने सूबे की गाल की दू सूबे की गाल की तो लोगों ने वसेब ने सूबे की खातर या अपने हकूक की खातर वोट दिते। जी जी जेले उन्हें वफा ना की तो वह फेल हो गए। जी अगर पीटीआई भी वफा ना किया क्योंकि वो पीटीआई ही नारे नाल आई है कि असां सरायकी वसेब को जनूबी पंजाब सूबा देसू जी जी और बिल्कुल ही चीज दे लोग आख्या कि दू जमाता ने साडे नाल बेवफाई की है। जी हाँ पीटीआई शायद वफा करे सी और अगर उनके लीडर ये समझते हैं कि तख्त लाहौर की मुहब्बत या लाहौर दे इकतदार आने वास्ते 5 साल गुजारना चाहते हैं तो फिर इंशाअल्लाह पीटीआई का यो इलेक्शन है। पीटीआई की हुकूमत अगर सेंटर है तो इन सरायकी वसेब की वजह करके जी जी अगर पंजाब इन सरायकी वसेब की वजह करके अगर ई वसेब नाल वफा ना करे सन सूबा जी, ना जी, दे सन जी, जी। तो खत्म। दूजा है कि ये सही गल है कि हैड मोहम्मद आले दे विच काफी सारा रकबा है जड़ा मौजूद है जी, जी। मुल्तान दे इनके अलावा भी मुल्तान दे इर्द गिर्द अगर हर जगह ते रकबा जायदादां मौजूद हैं अगर ये चीज़ा बन सकते हैं तो सेक्रेटरीट बनाने वास्ते कोई मसला नहीं। ठीक है लेकिन अगर थोड़ा जिहा 10-15-20 मील अग्गा पिछा भी होवे सी तो कोई फर्क नहीं पौंदा। जी, चाइना दे विच हमेशा असूल है कि कोई इत्थे 20 लाख रुपया दे के एक मरला जगह घिंदे शहर दे विच। चाइना दे विच ओए करेंदे ने कि देहात 100 मुरब्बा 50 मुरब्बा घिन के और नवे शहर आबाद कर देंदे। जी जी ये लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेंदा जेड़ा 20 लाख दा एक मरला मरला घिंदे होवे, हाँ, और जी, वो 15 लाख 10 लाख 20 लाख दा एक एकड़ जमीन मिलती है। जी जी और जिवें तुसां डिठे कि मुल्तान दी मैं मिसाल देना जेले गुलगश्त बने जी जी उमर एडियां वड्डियां वड्डियां चौड़ियां सड़कां लोग नावें दे हाँ हाँ आज उत्थे किन इतना महंगाई है और इतना वो रकबे आबाद थी गए हाँ हाँ ही वास्ते महंगी तरीन जाए है। रकबे का कोई मसला नहीं होता। ठीक है अग्गा पिछा सस्ते रकबे भी मिल वैसे जिथे एडे पैसे की जरूरत नहीं असल इन्हों को प्लानिंग की कमी है। हाँ हाँ ना पीपल्स पार्टी प्लानिंग कर सकी है ना नून लीग ने प्लानिंग दी और पीटीआई मेरे ख्याल प्लानिंग च फेल थी नहीं है अच्छा क्योंकि इन्हों को प्लानिंग नहीं थी पई कुछ मामला अच्छा काम कर वो भी फेल थी गए दू है ते तकरीबन ये प्लानिंग नहीं कर सकते। इतने पाकिस्तान मेरे को नहीं समझ आती कि प्लानिंग वाले पासे वेंदे नहीं हाँ ये वक्ती तौर पर अपना सारा काम करेंदे पे जिवें तुसां दे पे अलग अगर जी, ये जी। प्लानिंग करें तो मसला दूजा है रुकावट जगीरदार दी। जी जी ये तो हकीकत है बरे सगीर दी तारीख है जी, बिल्कुल है। इत्थे हमेशा जगीरदार ई इलाके दी तरक्की दे अगू रुकावट रह गए। जी बिल्कुल अगर ये जगीरदार रुकावट ना होया जेड़े सैकड़े मुरब्बियां दे मालिक हैं जी जी ये उन्हें अंग्रेजा की उन्हें सिखा की उन्हें रकबे गिदे और ये गरीब आवाम को बेचे। जी अज भी तारीख यह दसदी पई है कि इथों का जगीरदार जी बजाय इंदे के इलाके वास्ते काम करया वसे वास्ते काम करया हाँ। को तरक्की दे वया अपने नस्लों को इतने जी रखा जी बिल्कुल तकरीबन सरायकी वसेब का सारा जगीरदार लाहौर शिफ्ट थी गया और घर जी। लाहौर बना के बह गए। हाँ। जेड़ी नवाज शरीफ ने तरक्की लाहौर की हाँ जी। है सारे सरायकी वसेब का जगीरदार जेड़ा सरमायादार बंदा है जी, जी। वो सारा बन के लाहौर बह गए। जी हुण भुट्टो बिलावल साहब दे मुराद अली शाह साहब दे पर हाँ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲ ਹੀ ਆਂਦੀਆਂ ਪੈਣ हाँ हाँ ਇਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ जी ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਦੇਦਾ ਪਿਆ जी जी ਟੀਵੀ ਤੇ जी जी ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗਾਲਬਨ ਸਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅਸਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਦੇਦੀ ਪਈ ਹੈ। हाँ बिल्कुल सोनी ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਿਆ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੈਣ हाँ जी ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਤਨਾ ਕੋਈ 11-12 2011-12 ਤੋਂ ਬਿਲਾਵਲ
मतलब चेयर करेंदा पे या उथे बांधा पे मीटिंग्स जेड़ियां इन्होंने थींदियां लेकिन लोग शकूक को देते पे लेकिन बेहतरी सुप्रीम कोर्ट ने जरा फैसले तो बेहतर ही दिते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही सारा मसले आजकल ज्यादा मसाइल हल सुप्रीम कोर्ट ही बिल्कुल वो करेंदे उन्हें बेहतर दिता उसी ते एक गाल होंदी है सुप्रीम कोर्ट ने बेहतरीन फैसला कीते एक गाल होंदी है उन्होंने बेहतर फैसला कीता उसी सवालिया निशान ला दिते या तो तारीफ करो या बुराई करो नहीं असा सुप्रीम कोर्ट दे नाल है सुप्रीम कोर्ट बेहतरीन काम चीफ जस्टिस साहब खास तौर पे और आइंदा भी पहले अलग नो हुन जेड़े मजीद जेड़े जस्टिस या अदलिया आंदी पे उन्होंने बहुत बेहतर रोल आ गए सर अदलिया ता कहंदी पई है कि जो आजम सवाती नाल क्या थी गए वो मेरे वंजण दा इंतजार करेंदे पेन कि मैं वैसा उना को तुसा F1 के तहत 62 के तहत असा नाहल ना कर रहे हो वाल वो तो ये भी आखेंदे पेन ते जनाब मैं ताहिर रजाक साहब ई गाल को अगू वधाओ जो बिरा जेड़ी गाल करेंदा पे ते जनूबी पंजाब दा सूबा साडी ता वसेब दी डिमांड जनूबी पंजाब है आखेंदे पेन पीपल पार्टी नून नाकाम थी गई यही मसले पीपल पार्टी दे कोल ता 2/3 अक्सरियत ही ना आई एक दफा थोड़े जो नून आले आगू वधे हन ते ए भी नाल मिल गए लेकिन पीटीआई ने तो वोट ही वास्ते गिदे ते लोगों ने वोट दिते वसेब धरती दे लोगों ने इवें झोली भर भर ते वोट दिते ओ हुण इवें लगदा पे जिवें बने सू बना दे सू जून दे विच या मई दे विच सैक्रेटेरिएट बनसी 100 दियां दा जेड़ा कम ही हुण 6 महीने ते चला गए अगू वल 6 महीने बे बाद वैसे मेरा ख्याल है ते शाह महमूद कुरैशी साडे वास्ते जी वकार हैं ही धरती दी शान हैं उन्होंने आके सी साडे कोल तकसीरियत ही कहनी किवें बनाऊं ते पीपल पार्टी दे नून अखेंदी है तुसां बनाओ सूबा सा तुहाडे नाल है ये कौन की को बेवकूफ बनेदा पे सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे ख्याल मेरे अगर क्लिप चा के देखो तो मैं जी छवि सुबह दे दोस्त आदन भी तुसां मुखालफत करें मैं ख्याल मैं मुखालफत नहीं करेंदा जी जी मैं आदा साडे हुक्मरानां दी हाँ ये चालबाजी है सियासतदान इवें समझो क्यों उनके मेन वजूहत है कि जेडे सारे सियासतदान हैं पे ना जी जी जेडे भी आंदे वो कें जरिए नाल आंदे जी जी इकतदार जी जी जडन थोड़ी वो कुवतां ये ना चाह सन भाई ये होना चाहिए है उन वाले थोड़ी ये लोग बेबस होने नहीं कर सकते जी जी उन्हों नंबर 1 सूबा बनावन वास्ते जी उन सर। सूबे की हदूद जोग्राफियाई हदूद बिल्कुल हर शय उनके दरियावां का मसला उनके पानी का मसला उनके उनकी आमदन के जराए सैनट दी जेकर सीटां दा मतलब वो सारी एक पेपर वर्क है मेहनत है हाँ जिवें भाई साहब फरमाते हैं प्लानिंग हाँ। प्लानिंग कोई नहीं ते बल भी किवें सूबा सी इनकी क्या हदूद की दोसन हाँ सारे नारे मारन पीपल्स पार्टी नारा मारे भी हाँ, सूबा मैं बनना आ चाहिए रहा ऐसे बने सू जी जी उन्होंने अपनी हद तक कोशिश भी की थी असम्बली बिल पास जी, किया जी, ने जी, बिल्कुल। कौमी असम्बली बिल पास कराए जी, जी। अगे उन्होंने अक्सरियत कोई ना जिमें भी हाँ, लेकिन मैं समझदा मेन उन्होंने भी किरदार इहो कुछ आई वो भी दिखाना चाहते हैं भी असां हाँ। इनकी हिमायत करेंदे पे हाँ हाँ उनके बाद इमरान खान साहब ने मांगे दोहल हर जगह आखे सरायकी सूबा बने सूं सरायकी इतिहाद बन गया महाज बन गया मुस्लिम लीग छोड़ के लोग आए MPA हाँ हाँ बिल्कुल और उन्हें ये मुतालबे थे हाँ जी वो साहबान जिले इतने आ गए PTA च आ गए हाँ वो मुंतखब थी तो बाद उन्हें मिनिस्ट्रियां मिल गई हाँ अच्छे अच्छे अहदे मिल गए हाँ जी उन्होंने को जरूरत महसूस नहीं था भी हुण असां इहदे ते एहतजाज करूं भाई साडा सूबा क्यों नहीं बनता पिया जी जी चाहिए तो यार वो सेब नालो मुखलिस होए ना जी वो छोड़ के मालात मार के पीछा आ वजना ये वजारत पई है जी जी जनाब तुहां वादा किया असां अवाम नाल वादा करके आए हैं हाँ हाँ ई बेस से असां मुंतखब थे हैं हाँ, हाँ। असां अवाम को सूबा देवणे जी जी लेकिन क्योंकि वो भी चाहते हैं साढ़े ये भाई साहब फरमाइए ये बड़े तबकात हैं पे जागीरदार हाँ जी बिल्कुल बड़ी बड़ी गद्दियां जी हाँ ये मुल्क की हुक्मरानी करेंदे पे वो मुख्तलिफ चेहरे तब्दील करके वाला हमें वालो आ वेंदे उन्होंने मौका ये सियासत का सिस्टम है पिया जी, जी। अब मैं इलेक्शन लड़ा भाई साहब ने लड़े हाँ हाँ एक अवाम का रुझान ही हाँ, कुदरती ऐसा बन चुके हाँ हाँ वो आदन भाई वड्डे लोग ऐसा ही फलां हाँ हाँ ते तुसां दे कि जेड़े हुण मुंतखब थी चुके हो जी जी तुसां सर्वे करो वन के हाँ वो जी। कितना अवाम नाल राबता रखेंदे पे कोई राबता कोई खबर खीरी क्या नहीं वो मकसद इहो ही हो ना भैया जी कि अवाम वल साडी भोली बाली है सरायकी वसेब दी जी जी ये नारे दे उत्ते विक वेंदे नारा जा मार दिता बस ये बने सी अच्छा बिलावल भुट्टो के बारे च जनाब ने भी गाल की है ते मुराद अली शाह वजीर आला सिंध ने भी ते चीफ जस्टिस साहब ने ढाडी सोहनी गाल की है मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने फरमाया कि एक सूबे दे चीफ को तुसा बदनाम करेंदे पे वे उनदा ना ECL की ये कोई साजिश है कि तुहाडा कोई दबाव है
تے بلاول تا اپنی ماں دی سیاست کو اگو بدے دا پہ اون تے کیا دباؤ ہے؟ وہ ایک معصوم ہے، وہ اپنی ماں دے پروگرام کو گھن دے چلدا پہ، لیکن ہی دے تے پی ٹی آئی دے ترجمانہ دے جڑی گفتگو ہے وہ میں تو سوچ نہیں سکتا جو عدلیہ دے خلاف کوئی گال کریں یا فوج دے خلاف، وہ آکھیں دے پین انہاں کو آمنا پوسی، وہ آکھیں دے پین کی میں آمنا پوسی، وہ تا اپنی ماں دا پیغام گھنتے چلدا پہ ٹردا پہ، اون دے تے کیا ہے؟ غرض ہے کہ تساں ڈٹھے نا پہلے ایف آئی اے ایک سالہ ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جی اون تحقیقات کی تھی، حالانکہ میں دیکھو نا پیپلز پارٹی نال تعلق میں لیکن غیر جانبدارانہ گال تا کر سکدے نا 2015 وچ بھی انہاں کیساں زرداری صاحب بری تھی چکے ہیں. ہاں جی اچھا انہیں باوجود ہون کیس کھڑے پین کیا کیس ہیں؟ ایک اومنی گروپ ہے وہ انہاں دا گروپ ہے جی وہ انہاں دے نال بن کے کریندے پین بھاویں کریندے پے حسن ٹھیک ہے، لیکن جب تھوڑی کو ثبوت کہنا نہ ہوئے تساں تمہارا ثبوت انہاں دے نہیں پا سکتے بالکل ایک اندازے دے بنیاد تے جی جی پھر تساں اپنا اتنے ادارے ایڈی تنخواہیں گندے پین کم تھیندا پہ تحقیقات کرو ٹھوس بنیاد تے کہنا ایک آدمی تے دیکھو میں بیٹھا مثال ہے جناب بیٹھے ہو ایک بندہ اٹھی کے آ کے جناب رانا طاہر رضا نے اتنی کرپشن کر گئی تھی ہاں جی اخبار چ آ گیا ٹی وی چ آ گیا میری جڑے کو عزت بن گئی نا وہ تو ختم تھی گئی ٹھیک ہے نا سی اندر بعد تساں تحقیقات کر کے آخو جناب یہ تو بڑے معصوم ہیں ہن تہاڈی آپ معصوم آکھن نال وہ تو معصوم پہلے ہی ہن ہاں لیکن جڑا انہاں دا ریپوٹیشن دے اثر پہ ہاں لوگ گالیاں تے جو کچھ کریندے ہیں. چیف جسٹس نے یہ بھی آکھے کہ جے آئی ٹی رپورٹ کوئی آسمانی صحیفہ تک ہے نہیں، وہ ہوں دے کول پہلے گورنر راج دی گالی ہیں، ایک گفتگو دا سلسلہ جاری ہے، ایک چھوٹے جا بریک گندے ہیں، بریک دے بعد اول گفتگو اگے ودے سوں پروگرام دے پہ ایم ڈی گل دے نال گنو سی کہ میں چھوٹا جہا بریک. جناب ایک باری ول تہاڈا بھرا ایم ڈی گل حاضر ہے پروگرام دے پے ایم ڈی گل دے نال جی ویلے بریک تے گیا ہم تا محترم رانا طاہر رضا کے ایڈوکیٹ جناب گفتگو کریندے پن انہاں دی گفتگو سنتے تے ول محترمہ سہرش خان ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ خواتین ونگ ضلع ملتان تعلق پاکستان پیپلز پارٹی دے نال ول انہاں نال گفتگو تھی سی. جی تساں گال مکمل کر دینا. میں اس نے بھی اج مراد علی شاہ صاحب دا تے بلاول بھٹو زرداری صاحب دا تساں جی جی تجزیہ کریندے بیٹھے ہوئے جی جی کہ ہائی چیف جسٹس صاحب نے آکھا بھی یہ تاں غلط نام پا دیتا نہیں نہ کیوں پایا گیا. ہاں اصولاً دیکھنا چیف ہے وزیر چیف جسٹس حاکم نثار صاحب وزیر اعلیٰ صاحب بھی جی جی وزیر اعلیٰ نا چیف منسٹر ہیں نا بالکل ہے سر انہاں دا جن تو کوئی ٹھوس تہاڈے کول ثبوت نہ ہوئے تساں پہلے ہی اجن تساں تحقیقات کریندے پے ہو. جی جی تحقیقات خود بخود ایف آئی اے دی تحقیقات کو کہ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا بھی یہ بوگس تحقیقات ساری یہ کوئی آسمانی صحیح لہذا ایک نیب کو دے حوالے کیتا گیا نیب کرے بالکل دیکھو نا مطلب والے بلاول بھٹو زرداری جن نو خیز ہیں ہاں کوئی انہوں دا کوئی کاروبار دا کوئی ایسا سلسلہ کسی نہیں ڈٹھا گیا جی جی صرف انہیں جی بو آندی ہے بھائی یہ کیونکہ نیکسٹ لیڈر آندی پئی ہے ہاں آصف زرداری صاحب تو بعد بلاول بھٹو زرداری بلاول بھٹو نال ہی لوگ مطلب زیادہ اٹیچمنٹ ہے ہاں تے انہاں کو ڈی گریڈ کرن واسطے بھی یہ سارے لوگ کرپٹ ہیں خر غلط ہیں جنہاں میں نہیں سمجھدا کہ بہترین تبصرہ ہے اچھا غیر جانبدارانہ گفتگو پڑھا لکھا نوجوان ہے تو جذبہ بھی ہے جی 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 ان تو اسا کو امید بھی رکھنی چاہیے سارے ایک سرمایہ ہے انہاں دے خاندان قربانیاں بھی ہیں سر اسا عمران خان کو بھیڑا نہیں آکھیندے پہ لیکن عمران خان دی قابلیت یہ ہے کہ اندے تے کرپشن دا الزام کیا نہیں تے الحمدللہ اللہ کرے جو وزیر اعظم عمران خان ہی ملک دی ترقی واسطے جڑا کچھ کریندے پہ کامیابی ہوئے سہرش خان کھل دے بیٹھے آؤ جی سہرش خان صاحب کیسے مزاج ہیں ٹھیک ہے نا آپ یہ جڑی ساری گفتگو تھیندی پئی ہے یہ کیوں تھیندی پئی ہے اندے تے تبصرہ کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شکریہ وسیب ٹیلی ویژن جی شکریہ ایم ڈی گل جی تمام عامدین جو موجود ہیں ہمارے ساتھ. اچھا جی کو السلام علیکم جو سامعین آدھا سن گھنٹہ رہے تائیں ہیں دے وچ گین گین ان کا بہت شکریہ. جی جی بات یہ ہو رہی تھی کہ چیف جسٹس صاحب کا جو ایشو ہے جی کہ انہوں نے کہا ہے جس کے نانا تھے وہ بھی عالمی لیڈر تھے جی جی آل دی ورلڈ میں ہسٹری میں ان کا نام تھا. ہاں جی ذوالفقار البھٹو ہاں جی انگریزوں کے دور سے جی جی ان کے پاس
یہ سب چیزیں موجود تھی. جی جی. ایک بات، ہاں اس کی ماں لینڈ لارڈ، ہاں بزنس مین، اس کی نانی، اس کا نانا، ہاں جی ہاں جی اور وہ پڑھا لکھا باہر کی یونیورسٹی سے. جی جی اس میں ماں کی تربیت کوئی اتنا معصوم بچہ نہیں تھا جب بیوی فوت ہوئی ہیں. ہاں ایک بڑا اور نوجوان اس وقت بھی تھا، ہاں جی ماشاء اور اس کی ایجوکیشن اس کی ماں نے کی ہے. اللہ. جی جی پھر اس کی باہر ایجوکیشن ہوئی ہے. جی جی اور جو اتنے بڑے جلسوں سے خطاب فرما رہے ہیں، جی جی ہمارے چیئرمین صاحب بنے ہوئے ہیں، ہم پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، جی جی ان میں یہ ابیلٹی ہے. ہاں. وہ پاکستان کی سلمیت کی کو جانتا ہے، عوام کو بھی جانتا ہے، عوام کی سوچ کو جانتا ہے، عوام کے مسائل کو جانتا ہے، غربت کو جانتا ہے، جی جی اور بادشاہت کو بھی جانتا ہے. جی. کیونکہ صدارت بھی ان کے گھر میں رہی ہے اور بادشاہت بھی ان کے گھر میں رہی. جی وزیر اعظم لیڈرشپ بھی رہی ہے پاکستان. ہاں جی بالکل. جہاں تک چیف جسٹس صاحب نے ایک پاکستانی محب وطن ہونے کا ثبوت دیا ہے. جی جی نہ کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب دنیا سے ان کو پھانسی پہ ضیاء دور میں چڑھایا گیا، کیا وہ کیس کھلا کسی جسٹس کے ہوتے ہوئے؟ کیا انہوں نے آ کے عمران خان نے اس کا کیس آ کے، انہوں نے تو کرپشن کی ہے، تو ان کا جو جن کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی، کربلا کے سادات کی طرح ان کے ساتھ حالات گزرے ہیں. میں نے اس ہسٹری کو پڑھا ضرور ہے، دیکھا تو نہیں ہے، مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں پھر اس کو بھی تو اوپن کیا جائے. اگر آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں، یہ کرپشن یہ ریونج کی سیاست نہ لے. اس نے کہا تھا کہ میں پاکستانی عوام کا میں مداوا بن کے آ رہا ہوں، پاکستان کی غربت مٹاؤں گا، پاکستان کے نوجوان یوتھ کو میں ترقی دوں گا، یوتھ کے لیے کام کروں گا، یوتھ کو نوکری دوں گا، یوتھ کو پرموٹ کروں گا، عوام کا آواز بنوں گا، عوام میں غربت افلاس ختم کروں گا. کس نے کہا یہ جناب عمران خان وزیر اعظم کوشش تک کریں پہ نا. ابھی تک کیا ہوا ہے مجھے یہ بتائیں. ایک بندہ ٹائم لیمٹ اپنی زبان سے یو ٹرن نہ لینا. آپ کو انہوں نے 100 دن کا بتایا تھا. جی ہاں. 100 دن میں اس کی پروگریس نکالیں، اس پروگریس کو فالو کریں اور دیکھیں کہ اس 100 دن میں کیا ہوا. جی. کوئی 1 2 3 کوئی کام تو ہوئے ہوں گے نا عالمی سطح پہ. جی جی. سوائے یہ کہ ہم کرپشن نکال رہے ہیں، ہم ڈالر لا رہے ہیں، ہم سعودی عرب سے پیسے لا رہے ہیں، ہم تیل کا ذخائر لے کے آ رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم پاکستان کو کہیں سے ادھار نہیں لیں گے، IMF سے نہیں لیں گے، کہیں سے نہیں لیں گے، ہم یہیں سے لیں گے، فلاں سے لیں گے، فلاں. جی. ریونج کی سیاست کو چھوڑے. پاکستان جب بھی بنے کو بھی 70 سال مکمل ہونے والے ہیں، تو پاکستان اپنی حدوں پہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے. اور جس طرح بھی کھڑا ہے، جو بھی کوئی بادشاہ، وزیر اعظم، صدر آیا اس نے کھڑا کیے رکھا ہے، نہ کہ اس نے کچکول لیا ہوا ہے. اس نے ایسا کچکول نہیں لیا ہوا. اگر آپ زراعت کو نہیں چلائیں گے، آپ فیکٹریوں کو نہیں چلائیں گے، آپ جو ہماری معیشت ہے اس کو روک دیں گے پہیا، تو پاکستان ترقی کہاں کرے گا؟ پڑھا لکھا طبقہ کہاں جائے گا؟ نہ تسا دو جماعتاں نے تو بیڑا غرق کر رہی تھے پاکستان دا. پیپل پارٹی تے نون نے سب سے زیادہ روزگار پیپلز پارٹی نے دی ہے. جی. غریبوں کو گھر دیے، غریبوں کو 50 لاکھ مکان دیون دا وعدہ ہے تا کو دکھا دے سن 5 سال پورے کر دے سن. یہ 50 لاکھ 50 گھر بھی بنا لیں تو بڑی بات ہے. 50 لوگوں کو، غریب خاندان کو یہ روٹی آٹا اور شادیاں بھی کروا دیں نا، پی ٹی آئی بڑی بات ہے. ان کے منسٹر کے یہ کہتے تھے پروٹوکول نہیں ہوگا، اب کیا ہے؟ ان کی منسٹریوں کے گھر نہیں ہیں کیا؟ کیا ان کے لاجز میں وہ نہیں رہ رہے؟ کیا ان کو پے نہیں مل رہی؟ کیا ان کے پروٹوکول ختم ہو گئے؟ کچھ ختم ہوا ہے؟ ختم ہوا. ایک بات تو واضح آ رہی ہے کہ ریونج کی سیاست جا رہی ہے. اچھا. کہ اس کو لاک اپ میں بند کر دو، اس کو عدلیہ کو سامنے لے آؤ، فوج کو لے آؤ. یہ کیسی سیاست ہو رہی ہے؟ یہ کھیل کا میدان نہیں ہے. یہ پاکستان ایک سلطنت ہے، ایک سلطنت کا معاملہ ہے. الحمدللہ. اس کو دیکھیں، عوام کو دیکھیں، لوگوں کو دیکھیں، ان کی آواز بنے، نہ کہ ریونج کی سیاست. نہ تو تساں تا آکھے آوے عمران خان دا ساتھ دیون کو تیار ہیں.
आसिफ जरदारी मुझे साहब ये ने बताएं, कौमी हम असेंबली में चाहते कहा हैं था। अवाम ने इनको जी हाँ। अवाम ने सिलेक्ट किया ना, जी हाँ, जी हाँ। हम अवाम की रिस्पेक्ट करते हुए, अवाम के मैंडेट को देखते हुए, जी, जी। अवाम की इज्जत रखते हुए हम कहते हैं कि ये 5 साल मुकम्मल करें। ना तो मगर पहले किसी को- एकदम गुस्सा क्यों आगे ताकू? और नहीं ना, ये गलत बातें कर रहे हैं ना, जो मुल्क और कौम के लिए अच्छी नहीं है। हाँ। हमारा मामला नहीं है, हमने बादशाह देख ली, हाँ। हमारी बीबी ने देख ली, हाँ। हम यूसुफ रजा गिलानी साहब ने देख ली, हाँ। सदारत हमारे अपना को चेयरमैन जरदारी साहब ने देख लिया। हमें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ने वाला। जी जी। और नून लीग ने भी ये सब कुछ देख लिया है पहले। हाँ जी, हाँ जी। 3-3 2-2 ट्रमें ले चुके हैं। अब जो ट्रम ये ले चुका है उसमें कौन सा इसने ते वो थोड़ा जा टाइम तो दो, हाली तो उनको 4-5 महीने थे ना अगले। उन 4-5 मंथ में कोई एक प्रोग्रेस तो दिखा दे। ये तो दसे सी वल हाफिज हारून साडे कोल तशरीफ फरमैन। हाफिज हारून साहब मोहतरम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जनाब इंतहाई काबिल जिक्र जियाले या रहनुमा शुमार थींदे। सर सारी गुफ्तगू सुन की दिए, सारियां कोई शिकवा है, कोई वादा वफा नहीं थिया ते क्या थींदा पे। इमरान खान साहब दा है कि मैं कशकोल गिनते कहना वैसा पैसे गिनते IMF कोल भी ना वैसा ते नहीं गए ना, तो मैं खुदकुशी कर गिनसा। तो अच्छा नहीं लगता कि मुल्क का वजीर आजम पैसे मांगता फिरे। तो गो के वो हमारे पाकिस्तान की तरक्की के लिए कर रहे हैं, मगर अपोजिशन और बात करती है। और चीफ जस्टिस साहब ने जो बिलावल और मुराद अली शाह के लिए बात की है, उसके भी कुछ अगेंस्ट गुफ्तगू आपके कुछ लोग कर रहे हैं। आखिर क्यों? आजम सवाती का केस ढका हुआ है, चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे कि जनाब तुसा ही वास्ते दिन गिन दे पे जो मैं बन जाता ये। और उनकी बहन हाँ अलीमा, हाँ जी, वो वही कहेंगे जी। मैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बाकी सब दोस्तों का भी। जी जी सबसे पहले तो मैं इस बात की तरफ आऊंगा जी जी कि कोई भी रिवेंज की सियासत नहीं है, किसी से कोई वो नहीं है। सिर्फ वो लोग शोर मचा रहे हैं जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा था और कानून ने उसको थोड़ा सा उसको खींचने की कोशिश की। तो ये सारे जो कज़ाक है हाँ। वो कह रहे हैं जी, नून लीग वाले भी यही कह रहे हैं जी जी कि जी हमें वो क्या कहते हैं सियासत वो उसमें बदला लिया जा रहा है और दूसरी वाली भी। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट में जो अभी जो हुआ है उसमें कहीं भी चीफ जस्टिस साहब ने ये नहीं कहा है कि ये लोग क्या कहते हैं बेगुनाह है। उन्होंने एक प्रोसेस को, जो पहले प्रोसेस है उसको रेफरेंस पे भेज दिया। 100 बंदे को उठा आप मैडम के, बात सुन ले पहले। 100 बंदे का नाम लिख के 172 बंदों के नाम। 162 बंदे को देखें जी, 172 क्या 400 हो, 1000 हो, जिस बंदे ने इस मुल्क को लूटा या चोरी की है वो बच नहीं सकता। वो वजीर आला भी हो, वो वजीर आजम भी हो, वो जो कुछ भी हो, हम उसको पकड़ेंगे जरूर। पहले बाकी अपने रही सूबे की जो करप्शन इनकी है। जी मैडम आप सारे बात सुन ले पहले। पख्तूनख्वा की गाल हाँ करने जी, पे जी पहले तो उन लोगों को पकड़ के उनको तो लाकर नहीं जी, उन्हीं को पकड़ रहे हैं। पहले जो सिंध को लूटने वाले हैं, ये कोई हमने कोई इसमें कोई स्टोरी नहीं है, कोई इसमें किसी की कोई वो नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है और डॉक्यूमेंट्री FII की तफ्तीश है। और JIT बनी है, वो किसी की तकरीर के ऊपर नहीं बनी, किसी की उसके ऊपर नहीं बनी, वो एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। और वो ये अभी सबर करें, इन्होंने जैसे मुल्क को कौन सी बनी है, यही जस्टिस जावेद जो अब यही अभी चीफ साहब जस्टिस साहब की बात कर रहे हैं, यही जस्टिस साहब नून लीग में पीपल्स पार्टी में भी हो रहे हैं। और ये चीफ जस्टिस साहब जो हैं नैब के इस वक्त चेयरमैन, उसको पीपल्स पार्टी नहीं डिफाइन किया ना। अभी आज जावेद इकबाल साहब, इन्होंने पीपल्स पार्टी नहीं उनको नॉमिनेट किया था ना। आज अगर उनके खिलाफ तफ्तीश कर रहे हैं वो पाकिस्तान की एक हवाले से, क्योंकि एक अहम ओहदे पे बैठे हैं। और लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने उन्होंने बारे च भी रिमार्क्स दिते न। देखेंगे चीफ जस्टिस साहब बिलावल भुट्टो दा ना काट दिते ते जी, उन्होंने ये निकाला नहीं है। उसमें ECL से निकाला है, कोई तफ्तीश से नहीं निकाला। उन्होंने ये नहीं कहा कि इनके खिलाफ कोई तफ्तीश करना बंद कर दें। दूसरी बात वो चीफ अभी उन्होंने कहा है कि ECL तो इन्होंने ना करो, सूबे दा ECL से नाम निकल गया, बिल्कुल निकला है, लेकिन कहीं ये तो नहीं कहा कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। ईमानदारी से उसने कराची की खिदमत की है तो वो बना जी। ये तो कहीं नहीं लिखा ना कि उनके खिलाफ की तफ्तीश ना करें, कोई उनके खिलाफ कोई वो तफ्तीश बंद कर दें या चैप्टर बंद कर दें। देखिए जी, उनके वालिद मोहतरम ने इस पाकिस्तान को लूटा है, ओमनी ग्रुप की आड़ में पाकिस्तान का माल बाहर भेजा, तो वो इंशाल्लाह कटहरे में उनको लेके ECL में डाल दें, उनको बदनाम करें, उनकी इज्जत और जनाब प्रोग्राम दे दे पे MD गुल दे नाल घिनो सी एक छोटा जिहा ब्रेक।
जनाब एक बारी वल तुहाडा भिरा एमडी गुल हाजिर है प्रोग्राम दे पे वे एमडी गुल दे नाल सलीम बुखारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे एक बावकार लीडर हैं शुमार थींदे उन्हां दा भांजा सी मोहम्मद अहमद हस्पताल निश्तर ज़ेर इलाज है अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत देवे तुसां सारे मिलते दुआ करो जी हाफिज हारून साहब तुसां गाल करेंदे पे मुकम्मल कारगिनो जी बिल्कुल मैं ये कह रहा था अपने लोकां ते क्यों नहीं मुकदमे नैब करेंदा पे ते ए अखेंदे देखें जी सवेरे आप बता दें कौन सा बंदा है जिसपे मुकदमा नहीं हो रहा आजम सवाती आजम सवाती को गाल करेंदे पे साहब ने उसको कहा और उससे इस्तीफा ले लिया और हमारे वो क्या कहते हैं जो बाबर अवान साहब हैं उन्होंने बगैर किसी कहे इस्तीफा दे दिया वो इमरान खान ने तो नहीं मांगा पार्टी की तरफ से चीफ जस्टिस ने मांगा है तो अदलिया किसी को भी बुला सकती है तो इसीलिए तो कह रहे हैं अदलिया किसी को भी बुला सकते हैं आपको परेशानी क्या हो रही है अभी तो तफ्तीश हो रही है अभी तो आपके जो आपने लूटा हुआ माल अभी तो निकलना है अभी तो माल मसरूका के ऊपर पहुंचे नहीं है अभी तो थोड़ी रास्ते में ही है और दूसरी बात ये है कि सियासत में तो क्या कहते हैं बिलावल को कहा जाता है जी बड़ा सियासी तजर्बा खानदानी है हाँ जी। तो फिर इन चीजों में भी उनको जिम्मेदार बनना चढ़ेगा उनके वालिद मोहतरम के ऊपर बहुत बड़े मुकदमे हैं उनकी वालिद मुकदमे दी सजा बाल भुगत नहीं जी देखें जी आप अगर क्यों नहीं मिलेगा जनाब क्यों अकाउंट्स के पहले ऑलरेडी ये मुकदमात का सामना पीपल्स पार्टी कर चुकी है तो अब भी वहां से वो बिल्कुल कोई नहीं थी वहां से कुछ नहीं हुई उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स इन्होंने उसको जाया किया गया इन्हें अपने हुकूमत अपने बंदे लगा के इन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी की है स्विस अकाउंट्स में पहले उन्होंने माना कि ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं बाद में उसी के साथ उसके ऊपर डकैती की और उसको गलत तरीके से ये अब असल में ये चलेगा नहीं असल में अब ये काम चलने वाला नहीं है अब इनकी गर्दन पकड़ने वाले आ गए अब ये जितना मर्जी शोर मचा लें मुल्क का क्यों लेना है उनके पास अब जितना मर्जी शोर मचा लें जिसने इस मुल्क को लौटाया है उसको कटहरे में आना पड़ेगा माले मसरूका लेके हटेंगे आप जितना मर्जी शोर मचा लें इनके अब चोरों को पकड़ने से चोरों को पकड़ने से जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहें ना कोई मुल्क को खतरा है ना जमहूरियत को खतरा है सिर्फ खतरा इन्हीं को रेलगाड़ी को चला दे और भुट्टो खानदान की जमीनों से गुजरती हुई वो खत्म नहीं होती सिंध से पंजाब तक ये बताइए भुट्टो खानदान साहब की जमीन फिर क्यों नहीं खत्म हुई जब पाकिस्तान में नेशनलाइज हुआ था जब पूरी आपकी बड़ी आपकी इंडस्ट्रीज उन्होंने नेशनलाइज किया सिंध के विडोरों की जमीनें क्यों नहीं नेशनलाइज हुई इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के साथ गद्दारी की पंजाब में नेशनलाइज किया और सिंध में नहीं किया और ये मुझे बता दें वड के हन्ना ओ जिवेले पाकिस्तान ने गए ऊ वेले ही वजीर आला हैं ते इना दा एक कम है अच्छा सर चीफ जस्टिस साहब दी गाल में बल रिपीट करे सा उन्होंने फरमाया कि हुकूमत बिलावल भुट्टो जरदारी ते मुराद अली शाह दे ना ECL तू कट गिने यानी ये हुक्म है उन्हां दा वालो आखेंदे कि मुराद अली लेकिन साडे भिरा वजीर इतलात जेड़े हैं फवाद चौधरी साहब असां उन्हां दी इज्जत करने ने वो आखेंदे पेन के मुराद अली शाह ठग हाफ पाकिस्तान फिल्म का मरकजी किरदार उनके बारे में देना चाहूंगी पहले तो उसने खुद 3 पार्टियां ज्वाइन की मुशर्रफ पार्टी का हक है नहीं कैसे हक है जो जीती हुई पार्टी उसके साथ चला जाए तो क्या उसकी तर्जमानी करे उसका वजीर इतलात बने हाँ जी वो उसको तो पहले अरेस्ट करें ना कि 3 हुकूमतें उस मजे लूटे हैं उससे तो पहले सब कुछ बरामद करे ना माल सर ये तो जमहूरियत दा हुस्न है कि बंदा ये पार्टी छोड़ दे उनके लिए जमहूरियत का हुस्न है अच्छा सही वो कहने पे मुराद अली शाह जेड़े ठग्स ऑफ पाकिस्तान फिल्म द मरकजी अपने बारे में क्या ख्याल है वजीर इतलात चीफ जस्टिस साहब अच्छा चीफ जस्टिस साहब ये फरमाते पेन के बिलावल भुट्टो अपनी वालदा दी सियासी वसारत घेंते बंदा पे बिल्कुल ये तो मालूम क्या नहीं कि उन्हां दे जाली अकाउंट्स हैं इस नाल क्या ताल्लुक है मुराद अली शाह सूबे दा वजीर आला है हुन दी इज्जत नफ्स मजरू कीती गई है हुन चीफ जस्टिस दी ये गुफ्तगू सुनदे हैं तो इदराक थींदे कि चीफ जस्टिस अगर कल ना होया ही मुल्क दा क्या थी सी सर ओ इफाम तफहीम दी गाल करेंदे पेन ते ये भी आखेंदे पेन कि अच्छा फारूक नाइक दे भी बारे आखेंदे पेन कि उनका नाम भी अहले खाना के साथ डाला हुआ है वो भी निकाला अटार्नी जनरल अनवर मंसूर दे भिरा दा ना भी उन्होंने आके ECL तू कढण दा हुक्म दिते ते उन्होंने ये भी आखे कि 2 माह दे विच असरे नो तफ्तीश मुकम्मल करते मुलजिमान दे उत्ते रेफरेंस बन दे तब बनाओ न ता इवें दायर न करो क्या आखे सो हुन चीफ जस्टिस साहब दी गाल ते भरोसा करूं मैं तो भरोसा करे ना सर
جی کرنا چاہیے. میں عمران خان دے بھی خلاف کیا نہیں, وزیر اعظم عوام نے ووٹ دیتے بنائے بالکل, لیکن کم کیا تھیندا پے تے دیکھو کیا گال کریں گے کام ریونج ہے. تہاڈا تجربہ بھی کافی ہے سیاست دے بارے, ٹی وی دے اینکر دی حیثیت نال بالکل زیادہ سمجھ دیو. جی سر. لیکن یہ جڑے پہلے تحقیق کی ایف آئی اے نے, جی جی جنہوں نے ایف آئی اے نے تحقیق ہے چومنی گروپ تے فلاں اتنی کرپشن پا دی تھی, ہاں جی, کوئی صرف کاغذی کاروائی ہاں آئی, ہاں بالکل, عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے ہاں جی کہ جناب اساں یہ چیزاں پکڑی ہیں, یہ سب ثابت ہیں پہ. ٹھیک ہے, اج انہوں نے جڑا فیصلہ کیتا ہے جی جی جسٹس صاحب نے, جی جی انہوں نے آخیا بھی اے ایف آئی اے کو گھن کے سارا مقدمہ ہاں ہاں ایف آئی اے نے بالکل بوگس کا وہ کیتا ہے, ناجائز لوگوں کو پھنسایا ہے, ہاں ہاں لہٰذا ایک نیب دے حوالے کیتا بنے, ہاں نیب ہونی تحقیقات کرے, ہاں اگر انہوں نے کیس بنتا ہوئے وال انہوں نے ریفرنس دائر کرے. جی بالکل, ٹھیک ہے بالکل. نا, مطلب وہ یہ چیز صحیح ہے. اصا ایو آدھے جی سارے وکلا برادری ہاں ہاں اصا یہ آدھے ہیں قانون ہے, طریقہ کار ہے ملک ہاں. بجائے لوگوں دی عزت دے نال کھیڈا وجے, انہوں کو بدنام کیتا وجے. ہاں اصا کوئی بھی نہیں چاہتا ملک کی کرپشن ہوئے, جی کوئی نہیں چاہتا, کوئی نہیں چاہتا ملک. دیکھو جی بہت کچھ تھی گیا ملک نال, ہاں نہ سیاستداناں دی نہ ہوندے, کافی سارے لوگ ہوندے جڑے ہوندے شامل ہیں پہ. جی بالکل بالکل, ٹھیک ہے نا, وہ سیاستدان اتنے بیٹھے, منسٹر اتنے بیٹھے, مثال اگر وہ کوئی گندا بھی ہو سی تو اندر نال تلے توڑی چپڑاسی توڑی, ہاں جی وہ محکمے دے لوگ ان تو زیادہ مفاد چاہتے ہیں. جی بالکل, یہ بالکل ختم ہونا چاہیے. ہر بندہ آدھے اصا آدھے ہاں کرپشن نہیں اس ملک نہیں ہونی چاہیے. جی اندر بارے نعرے دی حد تک ہوں تھوڑی عمران خان صاحب جی نعرے دی حد تک چلتا پی ہے. ہاں اصا آدھے اللہ کرے ہاں انہیں کوئی موقع ملے ہاں جی بھی 5 سال کرن پورے. جی یہ عوام دے جڑا نعرے مار گئے ہیں سرائیکی صوبے دا بھی انہوں نے بھی آکھے, ہاں باقی انقلاب دی گال کی ہے. ہاں لیکن میں ایک سمجھتا بھی انقلاب ناممکن ہے. جی نہیں شاہ وجوہات محمود صاحب نے آکھا ہی ہاں جے ویلے کمپین تے ملک عامر ڈوگر صاحب بھی موجود ہن جے الیکشن ملتان تو لڑن, ہاں انہوں نے آکھا ہے کہ سرائیکی صوبہ بنے سوں. جی بالکل آکھے یوسر رضا سائیں دے دور وچ جدا وزیر اعظم اون ویلے تو انہاں دے بیٹیاں نے بھی بڑی ایدے سٹرگل کیتی. جی جی پیپلز پارٹی دا تو پہلی خواہش ہے کہ جیڑی جنوبی پنجاب دی عوام میں پستی پئی ہے. ہاں ہاں خود عمران خان آدھا ہے کہ میں جیڑا اے سی ایم بنایا نا جنوبی پنجاب دا جی بالکل, کہ اتوں دی محرومیاں ختم تھی وین. نہیں اتھاں دے تے لوگ صدر بھی بنتے رہ گئے, وزیر اعظم بھی بنتے رہ گئے, گورنر بھی بنتے رہ گئے, ہر شے بنتی رہ نہیں محرومیاں ختم کرن واسطے ہاں انہوں نے بالکل. آکھیا چلو کوشش ساڈا کیتی ہے نا, جمہوری حق ہے, عینی حق ہے, عوامی حق ہے چلو کہ صوبہ بنیا ونجے. جی بالکل. جی تو میں اپنی اپنی گال گال مکمل کرنا محسوس جی نہ بسم اللہ بسم اللہ. جی میں یار میں جنرل توڑی لیڈ ساڈے ملک یہ لوٹا ازم ختم نہیں تھیندا. ہاں یہ صرف گھوڑیاں دی سیاست ختم نہیں ہو سی. ہاں کوئی بھی پارٹی ملک چ نظام تبدیل نہیں کر سکتی. ہاں مخصوص خاندان ہیں, ہاں وہ ایک پارٹی چھوڑ کے بئی پارٹی چ آوے دن, جی جی بئی پارٹی چھوڑ کے انہوں کو نظر آندا پہ ہوندا اگا ہونے پارٹی بنتی پئی ہے, ہاں وہ آوے دن تے اگا گھنن والی بھی تیار بیٹھے ہوندے بھی آؤ جناب. ہاں جی بالکل. عمران خان صاحب نے پہلے وعدہ دعویٰ کیتا بھی میں کوئی بھی ایسا گھوڑا نہ گنساں. ہاں ہاں میں اپنی پچھلے دور ہاں ہاں ول انہیں یو ٹرن کیتا, انہیں آخیا جی نہیں میرے کو تو جیتنے والے گھوڑے چاہیے. ہاں ہاں جیتنے والے گھوڑے گن کے ہوں وہ پریشان ہیں, ہاں ہاں وہ کیا کرن. ہاں ہاں جی جی ساڈے ملک ایک ایم پی اے ہوں 40,000 یا 40,000 ایم این اے کا خرچہ 20 لاکھ روپیہ. ہاں جی ہاں جی ہاں جی تے 40 لاکھ ایم این اے دا یا 20 لاکھ ایم پی اے دا. ہاں جی اتنا وہ ہی. تساں اخراجات کو چاہ کے دیکھو جب لڑتے ہیں نا, آپ الیکشن لڑ کے آئے. ہاں جی بالکل. یہ چاہ کے دیکھیں حقیقت پسنداں تجزیہ کراویں چیف جسٹس صاحب. ہاں جی ایک ایم این اے 20-25 کروڑ روپے الیکشن تے لا کے گئے بیٹھن. اچھا تے او جڑا آدمی 25-30 کروڑ روپے خرچ کریندا ہے, جی جی وہ عادتاً او خرچ کریندے ہیں. ہاں ہاں وہ ایک پیشہ انہاں بزنس بنایا ہے انہاں لوگوں نے ہاں ہاں کہ 20 کروڑ خرچ کرنے ہاں ول اربوں دے فنڈ گننے. ہاں ہاں وہ فنڈ آسن فنڈ جڑا روڈ تے نہیں آندا, روڈ نہیں بندا ہوندا. ہاں ہاں ساڈے کئی علاقے چ وہ روڈ ٹھیکیدار پیسے گن کے ہاں جا چکے ہیں. ساڈا بوسن نوپر روڈ تو ہاں بیکن ہاؤس سکول توڑی روڈ بننا آئی, ہاں ہاں وہ اجنا دورا پیے کاغذ میرے خیال پتہ کرو سارے پیسے پاس تھی چکا سی, ریلیز تھی گیا سی. ہاں اچھا تے اس طریقے نال فنڈ عمران خان دے بھی فنڈ نہیں میں دوں گا, بلدیات کو دوں گا. ہاں جی بالکل دیں ٹھیک تو ہے, اس میں نہ کیا- کہنا ہاں اصل بڑے خوش ہیں بلدیات کو دے, ہاں لیکن ہوں اپنی سیاست کو ٹھیس آندی نظر آ کے بھی میں تو بلدیات کرایا تو ہو سکتا ہر وجہ میری پارٹی میری بدنامی تھی ویسی. وہ جڑے مشیر ہیں کے آدن انقلابی لیڈر دا یہ کام نہیں ہوتا, وہ نہیں پرواہ کریں دا میری پارٹی جیتے
میری پارٹی ہارے نہیں بلدیاتی الیکشن جڑے ہن تھے تے کراچی وچ ایک سیٹ ملی ہے بمشکل میں عرض کرنا پیا نا دیکھو وہ وجوہات ہیں کہ ملو ونجے چلو ایک ملی کوئی گال نہیں وہ جڑا اپنا ماٹو ہے نا وہ چاندن کرپشن ختم ایم این اے دا یا ایم پی اے دا ایک اصولی طور تے کام یہ ہے کہ ملک واسطے اچھی قانون سازی کرے عمران دی نیت تک ٹھیک ہے نا جی بالکل ٹھیک بالکل میں ٹھیک ہے میں کوئی دسو عمران صاحب کوئی اللہ دین دا چراغ تک گھن کے کوئی نہیں آیا جیڑی کبینہ گئی ڈیمانڈ کریں دے پے وے کہ صوبائی بڑھتا لے تے کبینہ تا ویکھو نا وہ پیپلز پارٹی چوں گھن آیا ہے کاف لیگ چوں گھن آیا ہے نون لیگ چوں گھن آیا ہے کیا جڑے ساڈے نال آن اوویلے او انہاں نال چلے گئے کرپٹ نہیں ہے نا تے جڑے ساڈے نال آن اوویلے کرپٹ ہیں ایتھے ہی روک جی بھائی سر سب سے پہلے تو دیکھیں سر یہ لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے جی جی عمران خان کے ساتھ لوگ آئے عمران خان صاحب کسی کے ساتھ نہیں چلیں اگر انہوں نے اپنی پارٹی چھوڑی ہے عمران خان صاحب کے ایک پروگرام کے پیچھے چھوڑی کوئی عمران خان نے ان کو دعوت نہیں دی کہ وہ آئیں اور یہ ایک سیاسی عمل ہے جو اس میں دیکھیں جی ہمارے پی ٹی آئی کے پروگرام عمران خان کے پروگرام کے نیچے جو آنا چاہے اب بھی آنا چاہے تو بالکل ہوا ہے جی پہلے تو میں محترمہ کو ایک چیز کا ابھی بھی یہ نہیں پتا میڈیا ہم بھی دیکھتے ہیں خبریں ہم بھی پڑھتے ہیں آپ خبریں پڑھتے ہیں سنتے ہیں اس کو سمجھتے نہیں ہیں سمجھنے کے لیے بھی تھوڑا سمجھ بتائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے 100 دن کا جو ایجنڈا دیا تھا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے جو اپنا آنے والے 5 سال ہیں ان کے پروگرام کو ان کا بتائیں گے طریقہ اب یو ٹرن دیکھیں ہاں یہ آپ کو ہمیں 5 سال کے لیے عوام نے چنا ہے آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا تمہاری گال بالکل بجائے نہیں اور یہ ہے کہ 100 دن میں ہم نے اپنے ٹارگٹ سیٹ کرنے ہیں کہ اس کی معیشت کو کیسے صحیح کرنا ہے اور یہ بات کرنے والے ہیں پیپلز پارٹی نے جو سندھ کا حال بگاڑا ہے وہ یہ بتا دیں کہ وہاں انہوں نے کیے کیا لوٹ مار کے علاوہ اومنی گروپ کے پیچھے لوٹ ہے وہاں کا میٹر ریڈر بتا دیں میٹر ریڈر آج کروڑپتی کیسے بن گیا وہاں پر زرداری جو جب سے میں اسمبلی ہوں مجھے سیاست میں آئی ہوں میں نے یہی دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی ہی حکومت رہی ہے سندھ میں اس لیے رہی ہے نا اس کی ایجوکیشن بھی بتا دیں جناب ایک باری ول تو بھرا ایم ڈی گلازر ہے سارے کل تشریف فرما ہے جناب اللہ نواز وینس ہے پاکستان سرائیکی پارٹی دے روح میں رواں ہیں صدر ہیں الیکشن بھی لڑ چکے سیاست تے کافی عبور ہے جناب جہانگیر ترین صاحب نے آکھے کہ بجٹ ہن جنوبی پنجاب دا پیسہ باہر بالکل نہیں بن سکتا نہ ویسی جہانگیر ترین صاحب نے آکھے کہ لودھرا جنوبی پنجاب سب سیکٹریٹ بناون واسطے میں کوئی گال نہیں کیتی پی ٹی آئی جنوبی پنجاب صوبے دے حق کے چھے شہباز نواز شریف تے پہلے دے کیس بنے ہوئے اساں کوئی کیس نہیں بنایا صوبہ بناون پی ٹی آئی مخلص ہے کیا آکھے سن نظر آندا پہ کہ نہیں تاکو انہاں دی گفتگو تے کوئی شک وزیر اعظم عمران خان ہے یا جہانگیر ترین ہے جیڑا آپ کرپشن دے وچ نکلا ہویا انہیں کیا بناونا کوئی پتہ کہ پہلے تساں یہ جڑی گل کی ہے نا کہ آئندہ الیکشن تو پہلے صوبہ نہیں بن سکتا یہ بھی جہانگیر ترین صاحب دا بیان ہے یہ سمجھ گئے جی سمجھ رکھو سچی گال ہوئے نا کہ جی کرو بالکل میں اچھا اگر یہ گال ہے تو جہانگیر ترین صاحب تو کئی پیشیاں لے چکے ہیں جی جی اگر انہاں یہ گال کی ہے تو بلسا کو حالات بہت مشکوک نظر آسن جی کیونکہ جڑے پاسے او ٹردے پین حالانکہ انہوں کو پہلے میں عرض کر چکا کہ اگر وہ وسیم نال بے وفائی کرے سن ای ویلے انہاں دی مرکز دی حکومت یا پنجاب دی حکومت ان سرائیکی وسیم دی وجہ کر کے ہے جیڑے وسیم کو آکھ کے ہیں کہ اساں 100 ڈی دے اندر یا جو صوبہ بنے سو اچھا او اکھیندے پن 100 ڈی چ صوبہ بناون دا نا کہ پلاننگ دا کہ چلو انہاں دی گل ٹھیک ہے پلاننگ دی لیکن تساں اساں سارے لوگ یہ سمجھے کہ بھئی اے 100 ڈی صوبہ بنے سن صوبے دی گل کیتی ایویں نے چلو ہن انہاں دا ہن موقف بھی آئے صوبہ محض والے نے لکھوا بھی کیتے اور رائٹنگ انہاں دا معاہدہ ہے چلو اوے آ کے معاہدہ دکھا دین سارا معاہدہ 100 ڈی دا نہ ہے یا کوئی میعاد ہے والوں دے بعد
ਦੇਣਾ 100 ਨਹੀਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਚਲੋ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸਬ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤੇ ਕਿਦੀ ਬੈਠਣ, ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਕਹਿਣੀ ਹੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਹੇ ਕਿ ਲੋਧਰਾ ਸਬ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਣ ਚਾਹਤੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਦੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਆਦੇ ਕਿ ਐਂਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ। ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰੈਕੀ ਵਸੇਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨੂਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸ਼ਿਫਟ ਥੀਂਦਾ ਰਹੇ ਲਾਹੌਰ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਜੀ ਜੀ। देखो ये सराकी वसेब ऐसा जरखेज इलाका है जिथे फसलात हैं, बागात हैं, इहदा पैसा लाहौर शिफ्ट थींदा है। जी जी। वो अगर उन्हें आखे तो अच्छी गाल है, अल्लाह करे ये कर सकन, लेकिन किवें शिफ्ट ना थी सी। जेड़ा जगीरदार है जिंदी 30 मुरब्बे 40 मुरब्बे जमीन है, जिंदा करोड़ों रुपए का बाग भी कहते, वो घर ते अपना लाहौर बनाई बैठे। जेले फसल का पैसा आंदे, बाग का पैसा आंदे, वो चाह के लाहौर खर्च करेंगे। कोई शिफ्टिंग भाई क्या होती है? ये भी शिफ्टिंग अलबत्ता जेडे उथों फंड करेंदे हैं, जिवें नवाज शरीफ के दौरे थींदा फंड का ऐलान तो थींदा ही जी, लेकिन खर्च इत्थे ना थींदा ही। जी जी। जिवें अजकल पीटीआई दौरे थींदा पे, ऐलान थींदा पे, लेकिन उन्होंने फंड इशू नहीं थींदा पिया कहीं जाते। ते ये शायद उन्होंने आखे पीटीआई सूबे दे हक च, वो तो नून लीग भी हक च, पीपल्स पार्टी भी हक है, पीटीआई हक है, हक च खड़े रहने का कोई मसला हल नहीं थींदा। हाल है कि अमली तौर पर काम करे सन सूबे वास्ते अगर घेरना सन। हुण ते पीपल्स पार्टी आधी कड़ी है, यूसुफ गिलानी साहब दे मैं उन जारे सुने उन्हें आखे जी कदम अगा टुरन वजीर आजम साहब असा नाल है। बिल्कुल। शहबाज शरीफ ने भी उत्थे कल फ्लोर ते खड़ के आखे असा नाल है, जनूबी पंजाब बनावे, बहावलपुर सूबा भी उन्होंने बहावलपुर सूबा आखे ने, जनूबी चलो उन्होंने अपने चलो हुण पीटीआई को इनिशिएटिव गिनना चाहिए, अगा वधना चाहिए। अगर इस सूबे की गल करे सन, अगर पीपल्स पार्टी साथ ना लेसी, मेरे को यकीन है कि पीपल्स पार्टी साथ लेसी। बिल्कुल। क्यों लेसी? क्योंकि पीपल्स पार्टी अपना अगर उन्हें साथ नहीं दिता, अगर जरा पहला किया ने भाई सैनेट आईनी तरमीम कराई, लेकिन 4 साल बाद कराई ने। अगर वो भी जिवें हुण पीटीआई जेडे राह ते टुरदी पे, पीपल्स पार्टी इहो कीता है कि 4 साल दे बाद आईनी तरमीम ते गिलानी साहब घर आ बैठे। वो हुण अगर ये करे सन पीटीआई ये करे सी तो वाले आराम नाल घर बन बासन। ये अवाम पीटीआई नाल ना खर्ची। अच्छा। और इन्होंने अगर इहो काम करने, इमरान खान को वाल खैबर पख्तूनख्वा भेजने, उठाऊ दी हुकूमत ना पंजाब दी हुकूमत इन्हां को मिलदी है, ना ही पाकिस्तान दी ना को हुकूमत मिलदी। अगर उसकी वजह है कि इन्हां दी अक्सरियत जेड़ा असल पंजाब है वो नवाज शरीफ नाल है, अज भी है, पहले भी है, इकबाल भी रासी। जेड़ा सिंध है वो पीपल्स पार्टी नाल है। अच्छा। जेड़ा खैबर पख्तूनख्वा इहो सराकी वसेब है, जेदे नाल रलदे हुंदी हुकूमत आंदी है। बिल्कुल। अगर जेड़ा ई वसेब नाल वफा ना करे सी, ए सूबे नाल ले तो लाल करे सी और आखिर रखसी से असा सूबे दे हक च अमली तौर ते ना सी, तो इंशाअल्लाह 30 जमात को आजमा के इन लोगों कोई तो फैसला करने, लेकिन हर कहीं को अपना काम आप करना पौंदे। असा जेड़ा झंडा चाही खने, असा जेड़ी गाल करेंदे पे लोगों को याद पे भाई ये सारिया जमातां आधिया जरूरत करेंगे नहीं। अगर सराकी लोगों ने कुर्बानियां दी थी, सराकी लोग निकले, देहाती लोग निकले, बनाया क्यों नहीं आपने दौर दे विच? सराकी लोग निकले, मेरी गाल को जरा समझो। इन्होंने हमेशा तक बेनजीर भुट्टो दे नां ते तुसां हमेशा सीनियर ताहिर साहब बैठे, वैस साहब बैठे, इन्हां को पता हो सी कि ये एक दिन का काम नहीं होंदा, 1-2 महीने का नहीं होंदा। गिलानी साहब आए तक उन्होंने नाल क्या थिया, वाल केसेस दा स्टार्ट थी गया। बात उस तो बात को सारा पता है कि क्या सिचुएशन आई। मेरे को तो कुछ नहीं पता, मेरे को तो ये पता है मीडिया दे लोग तो आपको खुद पता है। वादा कीता है कि मैं सूबा बनाऊंगी, सूबा हुन पीपल्स पार्टी को हुकूमत दे हो तो सूबा पाना। अच्छा चलो जरा ना दूत जाइयो 150 तो बाल बने छी। हां नहीं दूत पहले हुकूमत मिली थी तो क्या करनी है? मैं तो गुजारिश है करे पहले भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, सुन गिनो नदी गाल सुन गिनो। वजीर आजम जनूबी पंजाब से था, हुकूमत थी, इनके मरकज में हुकूमत थी, सिंध में हुकूमत थी, कितनी दफा आई बेनजीर तो सिर्फ बातें कर। अब इनको हुकूमत क्यों दे रहे हैं? अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। अब इनके ऊपर अब ये इनको अब इनका टाइम खत्म हो गया। इंशाल्लाह पियो भी गवर्नर रह गया, वो चपड़ा में ना भी है कि यूसुफ रज़ा थोड़ा टाइम मिलिया, हूं वक्त मिलिया मामला काश वो कुछ जनूबी पंजाब के लिए कर लेते, वो तो अपने केसों में फंस गए और मिले चीजों को लूटने में मसरूफ हो बाद मिलिया जलाओ घिराओ दा मतलब हूं वक्त आई क्या करे ना हूं वक्त मुल्क दी भागदौड़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी दा नाम भूल गए, ओदा ही मसला चलदा पिया तो को पता तो अपनी गाल मुकम्मल करो। मेरी गुजारिश है कि ई वेले ई सराकी वसेब दे
MNAs, MPs وہ بھاویں نون لیگ چھن بھاویں پیپلز پارٹی چھن بھاویں PTI چھن انہاں کو کٹھا تھی کہ اپنے وسیب واسطے آواز بڑھنا پوسی یہ صوبہ گھرنا پوسی اپنے نسلوں کو مطلب گھنا سین اپنے حقوق تا مل سین ورنہ اے اگر آکسن میں فلانی جماعت جنوبی پنجاب جڑا ساڈا ہے نا جنوبی پنجاب رہ ویسے جی میرٹ تو رہ ویسے یہ چیزاں ہیں کہ جہے ویلے تک اتوں دی عوام اتوں دے الیکٹیبل لوگ جہے اتوں دے نمائندے بنے کھڑے جنہاں کو عوام ووٹ دیتے یہ میں تھا کہیں دی تشخیص نہیں ہونی چاہیے پیپلز پارٹی کو یہ کام کرنا چاہیے نون لیگ دا کوئی اور PTI دے لوگوں کو یہ کام ای وسیب PTI کو زیادہ ووٹ تنقید برائے تنقید یہ سارے کٹھے تھی اساں اپنا حقوق چاہیے عوام دے رائٹس چاہیے جنوبی پنجاب دے رائٹس چاہیے اساں کو رائٹس دی ضرورت ہے اساں کو لڑن دی ضرورت نہیں. اچھا سر گزارش ہے جناب دے نال سوال چیف جسٹس صاحب ڈیم دی صورت وچ انصاف دی صورت وچ انہاں نے وہ کام کیتے ہیں جڑے جمہوری حکومتاں کو کرنے چاہیے تے گال بھی صاف ستھری تے صحیح کریں دے پن وہ کہندے پن کہ حکومت حالات بہتر نہیں کرے گی تو ذمہ داری کوئی اور پوری کرے گا. یہ مطلب ہے حکومت کوئی ذمہ داری نہیں تے بل وہ یہ بھی کہندے پن کہ جڑا کم نہ کرن والا ہے جڑے لوگ وہ کم نہ کرن والے لوگ ہیں انہاں کو حکومت کرن دا حق کوئی نہیں دار کہنی. بالکل ٹھیک. کیا کہسو سر یہ میں پہلے آپ سے بات یہ کروں کیونکہ آپ حکومت میں ہیں عوام واسطے کیا کریں دے بل یہ سوال صحیح رزاق صاحب تواڈے نال. جی سر کیا کام؟ جی عوام کے لیے الحمدللہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جس وقت یہ اس حکومت کو یہ حکومت ملی ہے خزانہ بری طرح لوٹ کے انہوں نے اس کو خالی کر کے دیا تھا. انہوں نے اس کو بے دردی سے لوٹا اور ملک کی معیشت کو اس نہج پہ پہنچا دیا تھا کہ پاکستان آنے والے دنوں میں کرپٹ ہو رہا تھا. اس میں ضمنی سوال ایک ڈال دوں. جی جی پلیز. زرداری صاحب نے افہام و تفہیم دا ہتھ بدائے افہام و تفہیم کا سوال سن لیں پھر آپ. شہباز شریف صاحب نے بھی کل ول زرداری صاحب سیخ پہان اور کہتے پہن وہ جاہلو وہ پڑھے لکھے لوگو وہ کیا اس ملک کے ساتھ کر رہے ہو جو مجھے کرکٹ کھیلنی نہیں آتی میں نہیں کھیلا بھائی تم نے کیس بنانے ہیں بنا دو میں جان مجھے پھانسی چڑھا دو. جواب دے سو بریک. جناب ایک باری ول تو برا ایم ڈی گل حاضر ہے جی میں بریک تے گیا تا محترم حافظ ہارون صاحب پاکستان تحریک انصاف دے نال سوال کرتے گیا انہاں دا جواب سنتے ول رانا طاہر رزاق ایڈوکیٹ صاحب گزارش کرے سا وہ بھی گال کریں. جی اس وقت ملک میں وہ کہہ رہا تھا زرداری صاحب ان کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی شہباز شریف صاحب پہ انویسٹیگیشن ہو رہی نواز شریف صاحب جیل میں پہنچ چکے ہیں اور یہ اس وقت ان کے اوپر شکنجہ کسنے کے ان کے اوپر کوئی بیانات نہیں ہے. ان کی ڈاکومنٹری جو بھی ہے تفتیش ہو رہی ہے ان کے اوپر نیب نے کیس بنائے ہیں اس کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے. ان کو صبر کرنا چاہیے یہ باتوں میں کام نہیں چلے گا. اور یہ کل کے زرداری صاحب جو شہباز شریف کو لاہور کی سڑکوں میں پاکستان کی سڑکوں میں گھسیٹنے کی بات کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب دونوں آپس میں اور وہ ایک دوسرے کو نہیں کر رہے تھے لیکن آج معافی بھی مانگی تھی لیکن اس کے لیے آج میں ان کو یہ کہوں گا آپ دونوں کے آپس میں ماشاءاللہ بہت محبتیں بڑھ گئی ہیں اور میں یہ کہوں گا وہ کہہ رہے جی تیرا پیشہ بھی صفاقی میرا پیشہ بھی صفاقی کہ ہم ہیں قزاق دونوں تو دریائی میدانی. اب یہ حالات ہے کہ وہ ادھر سے لوٹ کے بیٹھے وہ یہاں سے لوٹ کے بیٹھے اور لوٹ کا مال جب لینے کی بات کریں تو پاکستان خطرے میں ہو جائے گا اور جمہوریت خطرے میں ہو جائے گی. میں یہ آپ کو بتا دوں کہ وطن کو کوئی خطرہ نہیں نظام زر خطرے میں ہے حقیقت میں ہے جو رہزن وہی رہبر خطرے میں ہے. زرداری صاحب صرف خطرے میں ہیں جنہوں نے شہباز شریف صاحب خطرے میں ہیں نواز شریف صاحب خطرے میں. اس ملک کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور انشاءاللہ خطرے میں ہے. یہ باتوں سے سمجھائیں باتوں سے حکومت کو کہیں کہ ریونج کی سیاست کو چھوڑیں. ریونج کی سیاست کیا ہوتی ہے جی؟ عمران خان صاحب نے ایک بھی کیس نہیں بنایا زرداری صاحب پہ. عمران خان صاحب نے ایک بھی کیس نہیں بنایا شہباز شریف صاحب. عمران خان صاحب نے ایک ہی کیس نہیں بنوایا نواز شریف پہ. تو یہ کون سی بات کر رہی ہیں؟ لوٹا ہوا مال کیسے نہیں اپنی ذمہ داری نہیں پوری کرتے. آپس میں ملے ہوئے تھے وہ ادھر سے لوٹ رہے تھے
उनका भी पेशा मैंने आपको बता दिया, वहां से लूट रहे और इधर से लूट। नहीं, हम नहीं लेते इंशाल्लाह, हम पहले आपसे वसूल करेंगे। ये पाकिस्तान का ना माल लूटने देंगे और लूटा वो माल लाके दिखाएंगे। आप जितना मर्जी क्या लूट रहे हैं, जितना मर्जी शोर मचा लें। जरदारी साहब 2 महीने के बाद जेल में हो गए और उनके लिए लांडी जेल साफ करवा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के लिए। अच्छा ये तुझा लोगों को किवें पता है जो लांडी साहब थींदा पे? वो ये बताएं कि एक आम मैं बता देता हूँ क्यों पता है। अब एक आम आदमी को पकड़ते हैं, एक पटवारी को पकड़ते हैं, उस पर नैब का केस चलता है, उसको जेल में भेज देते हैं। उस वक्त आप नहीं कहते कि उसने जेल में जाना है। भाई ये क्या आसमान से उतरे हैं? ये भी वही डाकू है, इन्होंने मुल्क का पैसा लूटा है, वतन को लूटा है और इनको जेल में गया है, इससे भी बड़ी सजा होती। और इंशाल्लाह ये ले आए अवाम को इनको बचाने अब नहीं आएगी। अगर ला सकते तो ये बता देते इन्होंने कितनी सीटें जीती हैं पाकिस्तान में। ये सिर्फ सिंध की जमात, वो भी इंशाल्लाह कराची में ये कितनी सीटें जीत सकें। ये बस अब सिर्फ लूटा हुआ माल वापस। और मैडम शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, ये नहीं कुछ नहीं, हमारे निजाम को कोई खतरा नहीं है, सिर्फ डाकुओं को खतरा है, रहजनों को खतरा है। और जिन्होंने ये माल बनाया है और ये जो मुराद अली शाह साहब हैं एज ए वजीर खजाना, ये बताए फौज को यूटिलाइज किया पीटीआई ने यूज किया, तो अब अदलिया को यूज कर रही पाकिस्तान के नाम से। अदलिया और फौज को यूज नहीं किया ना अदलिया को यूज किया। अवाम ने इनको रिजेक्ट किया है, सिर्फ अवाम को शऊर आ गया है और इमरान खान साहब को क्रेडिट जाता है। उन्होंने और इन्होंने पूरी उम्र पीपल्स पार्टी ने वादा किया था कि हम रोटी कपड़ा मकान दिया था, लेकिन ये कहते रहे हमने ये वादा नहीं किया देने का, छीनने का किया हुआ। आज का किसान, आज का सिंध का हारी किसान भूखा मर रहा है, आज उसको सहूलत नहीं है, उसका एजुकेशन है। उस दिन भी बात हुई थी, ये बैठे हमारे एडवोकेट साहब भी बैठे, उस दिन भी बात हुई थी। अब एजुकेशन का उसका देख लें क्या हालात किए हैं। इन्होंने सिर्फ गुलामों को पाला है और आज इनके ऊपर जब इनको इनका शिकंजा कसा, इनको याद आ इमरान खान खुद गुलाम रहा है अंग्रेजों का, अंग्रेजन से शादी की। जी खुद बात कर अंग्रेज सऊदी लाबी का सरबराह है और ये और सरदारी साहब एक सुपर मॉडल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करते पकड़े गए। अच्छा अच्छा इमरान खान ने एक यहूदी सैरिश खान साहब इमरान खान साहब ने एक बड़ा नेक काम किया कि एक यहूदी औरत को मुसलमान करके अच्छा शादी की। अब वो कहाँ गई मुसलमान? नहीं वो तलाक भी वल मुसलमाना दे विच होंदी है, घर भी होंदे ने, औरतां खुला भी गिनदे ने। ये तो ना आखो, ये भी ना आखो कि इमरान यहूदी लाबी दा है, वेला अपने आप साबित कर रहे सी। मैं को तुसा ये दसो कि ए फजलुर रहमान ते तुसा आजकल डाडी पींगा मने दे पेवे ते जरूरी है जो तुसा आदम एतमाद दी तहरीक है ना नून दे नाल मिलते असा इन्हां को पूरा अवाम मैंडेट दिता है। अच्छा असा अवाम दे नाल अच्छा चाहने हैं साडी जेड़ी अवाम ने तब उन्हां को हुकूमत करन दे, हुकूमत करें मगर रिवेंज ना रहो ना नहीं को ढके ना भाई नैब ते इन्हां दी मर्जी चले। अच्छा चीफ जस्टिस ते इन्हां दी मर्जी, अदलिया ते इन्हां दी मर्जी बिल्कुल नहीं। अच्छा सर चीफ जस्टिस साहब ते लेकिन इनको मौका दिया है जाके अपना डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे। अच्छा जो इनके पास सबूत है कि ये काम ऐसे नहीं सबूत तो दिते थे चीफ जस्टिस साहब ने आग दिते कि बिलावल और मुराद अली का क्या है, ये कोई JIT कोई आसमानी सहीफा है कि ये इस केस अगर सबूत दिए तो केस खत्म क्यों नहीं हो गया? उन्होंने आके ना काट दो। देखिए जी सुप्रीम कोर्ट एक अथॉरिटी वो है जो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वो उसकी क्या कहते हैं। अच्छा एक सवाल में जरा रजाक साहब एक सवाल इन्होंने नाल करा था, ये तो पीपल पार्टी तुसा गैर जानबदारा ना गाल करनी है। बिलावल भुट्टू ने आके कि सियासी हमलियां दा जवाब सियासत दे नाल देसू। मौजूदा हुकूमत जेड़ी है इंतहाई नालायक, पीपल्स पार्टी कोई किंदे खिलाफ ग्रैंड अलायंस नहीं बनेंदी पई। शेख रशीद मुझ पे क्या तबसरा करेंगे? अगर तबसरा करेंगे फिर तो ट्रेन कौन चलाएगा? नैब जेड़ी है हुकूमत दे दबाव ते कम करेंदी पई है। हम JIT रिपोर्ट को नहीं मानते। आसिफ जरदारी को पहले भी 11 साल इन्होंने जेल में रख चुके हैं। हम डरते थोड़ी हैं, तमाम कुव्वतों को इकट्ठा करने की सलाहियत रखते हैं। अच्छा इन्हां दा कोई मनफी मूड नहीं पीपल पार्टी ते नून दा, वो कहंदे पेन कि ये अपनी ताकत दे नाल ही ढह वंजन, लेकिन कुछ लोग यो जी गुफ्तगू करके माहौल को गर्म करने की कोशिश करेंदे पेन। ये पाकिस्तान वास्ते बेहतर क्या नहीं? बिल्कुल क्या खेसो बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल नहीं। पहले भी आते हैं ये मुल्क के पिछला जड़ा दौर आई जी वजीर आजम यूसुफ गिलानी साहब जी ते मियां शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर
صوبے دے ہاں ایک بیک برداشت کیتا ہے وہ صبح پنجاب گورنمنٹ چلائی ہے شہباز شریف نے، انہوں نے وزیر اعظم کے طور سے 4 سال کی ہے گاؤں انہوں نے مسحب جو بھی تھی وہ معاملہ پارٹی نے پوری 5 سال کیتے ہیں۔ انہیں بعد آئی ہے نواز شریف دی حکومت، شہباز شریف تھے اتنے پیپلز پارٹی سندھ پی ٹی آئی کو انہوں نے موقع دیتا اتنے کہ اپنا ہر بندہ اپنے مینڈیٹ دے مطابق کام کرے، انہوں کو مینڈیٹ مل آئی یہ اصول آئی جنہیں پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ مل رہا ہے سندھ جس طریقے نال مل رہا ہے ہر کھٹ کے ہر بندہ ظاہر ہے انہوں دی عوام میں جڑا ہو سندھ اگر عمران خان صاحب یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ساری محنت کی وجہ نال پی ٹی آئی خیبر پختونخوا بڑی زیادہ اکثریت نال ووٹ جیت کے آئی ہے تو ایویں زرداری یا بلاول بھٹو صاحب بھی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ساری محنت کی وجہ نال پیپلز پارٹی سے اندر حکومت کر کے آئی۔ دوجا مطلب پہلے ہر حکومت ساتھ 5 سال واسطے انہاں عوام نے منتخب کیتے انہوں کو موقع ملنا چاہیے موقع دے اصل جڑی گال جت بندی پئی ہے عمران خان صاحب انہوں دی ٹیم ہون توڑی اپوزیشن والے موڈ جو باہر نہیں نکلے ہون توڑی وہ ڈھک دیں گے یہ چور ہیں ڈھک دیں گے بھی چور ہیں تو بڑا کام ہے اپنی حکومت کو اسٹیبلش کرو اپنے پالیسیاں دیو نال نال اپنی جڑا احتساب بھی کرو کون منع کرے احتساب کر دو بجائے کہ تساں پی اے سی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دے چیئرمین شہباز شریف کو بنایا گیا متفقہ طور تے متفقہ بنایا گیا نا بلے کو بلا دیتے تساں کیا بنایا انہوں نے پوچھا بھی کیا انہوں نے آکے مجبوری ہے ساری کیا مجبوری ہے اگر مجبوری ہے تے خاموش تھی کہ بے وجہ تجربہ اگر ایک گال ہو کریں دین بھائی یہ ساری مجبوری ہے بھی کیا مجبوری ہے تھوڑی تجربہ کوئی گال کرنا چاہتے ہوئے جی تجربہ میں نے کہا لوٹ مار کا تجربہ ہے شیخ رشید صاحب یہ تو باتوں کی بات ہے یہ تو باتوں کی بات ہے دیکھیں جی وہ گال کرو بالکل جو ان کو بنایا ہے وہ کیا کہتے ہیں ایک پارلیمنٹری فیصلہ ہے ضروری نہیں ہے لیکن ہمارے آپس میں ہماری جماعت میں بھی اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا گیا لیکن ابھی ہم اپنی کیونکہ ہماری پارٹی میں الحمدللہ یہ ہے کہ ہم اپنی رائے کا بھی وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پارٹی کی رائے اس کا احترام ہم پہ تمہارا وزیر اعظم تو آپ لیکن یہ ہے کہ یہ بالکل ایم پی ایم این ایس کو ملتا نہیں ہے منسٹروں کو 4 چند لوگ ہیں جن کو وہ ملتا ہے وہ حکومت کہ جو عوام سے ووٹ لے کے ایم این ایم پی کو کوئی شکایت نہیں ہے آپ کو شکایت ہے تو آپ جا کے مل لیں ہمارے ایم این ایم پی کو کوئی شکایت نہیں ہے قانون بنائیں گے کیا ترمیم بنائیں گے سب کچھ بنائیں گے جی بن گیا ہے اس وقت دیکھیں جی یہ موجودہ حالات ہیں کہ پاکستان میں آپ دیکھیں اب 2 دن پہلے یو ای کے سلطان 12 سال کے بعد پاکستان میں آئے ابھی عمران خان صاحب کا ترکی کا دورہ کامیاب گیا عمران خان صاحب کا سعودیہ کا دورہ کامیاب گیا آج بل گیٹس نے خط لکھ کے عمران خان صاحب کو اس چیز پیپلز پارٹی کے دور میں یہ لوگ پہلے اس کے میڈم نہیں آئے کبھی آپ کو پتہ نہیں ہے پھر ایسے نہ آپ بات کریں اب 12 سال کے بعد وہ بندہ ہے آپ کہہ رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاں البتہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں ترک صدر صاحب نے نا پاکستانی خزانے میں وہ ایک ہار تحفے میں دیا تھا یوسف زاہ گیلانی صاحب چوری کر کے گھر لے گئے تھے واپس میں ان کو واپس دینا پڑا یہ پتہ ہے مجھے یاد ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد آج بل گیٹس نے عمران خان صاحب کو خط لکھا ہے اور انہوں نے کہا جی ہم پاکستان میں اپنے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں سافٹ ویئر میں ہم یہاں پر انڈیا میں بہت بڑی ان کی انویسٹمنٹ تھی اب پاکستان میں کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب نے آنے والے چند دنوں میں اس معیشت کو جو معیشت کو انہوں نے بالکل کھوکھلا کر دیا تھا اس لیول پہ کر دیا کہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو رہی ہے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ان کی سیاست ہوگی ختم اب یہ شور مچائیں گے اور انہوں کو حساب دینا پڑ رہا ہے اس لیے جب چور مچائے شور بچپن سے سنتے آ رہے ہیں آج سمجھ آ رہی کہ کیوں ہوتا ہے طاہر رزاق صاحب ذرا این گال تے تبصرہ کرو یہ چور شور مچا رہے ہیں شیخ رشید جڑی گال کریں دے پہ وہ آپ چور بلے کو بلا دیتے تے زرداری صاحب بلاول کو مروا دے سن وال میں یہ گال جناب نال کرے سن لن میں عرض کرے نا جی دیکھو یہ تا سیاسی بیانات ہیں لیکن یہ حکومت دا حق نہیں بننا ہوندا اچھا حکومت دا کام ہے کام کرنا بالکل اپوزیشن دا کام ہے تنقید کرنا بالکل کم تک کریں دی اپوزیشن کو کام دی بجائے ایک بین اللہ پس یہ پاگل ہے یا فلاں یا ڈاکو ہیں وہ تسا ڈاکو دے انہوں کو پکڑو عدالت بھی نہ ونجو قانونی طور تے ثابت کرو تسا عدالت وچ تہاڈا ہن پارلیمنٹ دا کام ہے قانون سازی کرو اچھے قانون گھنو انہاں دا فواد چودھری آ کے بیٹھ جاندا ہے اچھا چول نام پاوے وزیر اطلاعات ہے قانون سازی دا کوئی عمل ہک نہیں تھیا ٹھیک واسطے نہیں سکدا بھی 5 یا 7 یا 10 ووٹاں دا فرق ہے جی جی بالکل اکثریت تے پوزیشن دا لازمی گال انہوں کو اپوزیشنل بنا کے رکھنی پوسی انہاں تو متفق کرنا پوسی کہ ملک دے قانون بنے وہ یہ سمجھ دین
زرداری صاحب بھی سمجھتے ہیں, میاں نواز شریف صاحب بھی سمجھتے ہیں بھی اے کیونکہ انہاں جڑی ٹیم ہے جی جی جڑا یہ نعرے اصل کام ہوندا بھی عمل پریکٹیکل تے آکھن نال بڑا فرق پہ جاندا ہے. جی 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 وہ جڑا دعوے کریندے ہیں بھائی اساں 50 لاکھ گھر بنے سوں 50 روپے لیٹر پیٹرول کر دیں گے, جی جی ٹھیک ہے جی جی بھائی بجلی کا بل نہ دیو, بجلی کا بل ساڑ دیو, ہاں تو سارے سامنے ہے نا. ہاں جی میں یہ سمجھتا بھی انہوں کو پتہ ہی کوئی نہ بھی حقیقت کیا ہے, ہاں کیویں پلان کرنا ہے, حکومتاں کیویں چل دی ہیں. ہاں ہاں اج وہ حکومتاں انہوں کو برا موقع مل گیا. پروگرام دے پہ ایم ڈی گل دے نال گھنو سی ایک چھوٹا جا بریک. جناب ایک باری وال تھوڑا بھرا ایم ڈی گل حاضر ہے جی ویلے بریک تے گئے ترانا طاہر رزاق صاحب ایڈوکیٹ جڑے ہیں وہ گال کریں دے پن انہاں دے بعد جناب میں گزارش کرے سا اللہ نواز بہن صاحب سر گال مکمل کر گنو. جی میں یہ عرض کرنا میں کہ ساڈا اپوزیشن دا جڑا کام ہے جی جی یا پارلیمنٹ دا جڑا اصول ہے اساں لوگ مکننا چھڈیندی ہے کہ قانون ساز اسمبلی جی جی اتنے قانون سازی ہونی چاہیے ہے. جی سر دیکھو صوبیاں دا مثال اختیار ہے, وہ ہر کام عدالت اگر کرے عدالت ہی انہوں کو ہیلتھ دا نظام گھن کے دے, جی جی بالکل عدالت ہی ڈیم بنا کے دے, ہاں ہاں عدالت ہی صحت والے شعبے کو دیکھے, جی جی عدالت تعلیمی معیار کو دیکھے. عدالت کول دا یہ اپیلنگ کورٹ ہے سپریم کورٹ, جی جی چلو ہائی کورٹ دے فیصلے انہوں دے خلاف سپریم کورٹ نے سننے ہوندے, جی جی انہوں دے فیصلے کرنے ہوندے, وہ سارے پینڈنگ تھی ویندی ہیں. یہ محسوس تھیندا بھی این ٹائم حکومت جی ویلے مجبورن سمجھو سیاستدان اپنی ذمہ داری پوری نہیں نہیں کریں بھائی سپریم کورٹ اگاں آونا لازمی پوندا گالے والے انہوں پیا. نے یہ چیز سیاستدانوں کو سمجھنی چاہیے, ہاں خاص طور تے حوصلہ حکومت کو کرنا پوندا ہوندا ہے. جی جہی حکومتی جماعت ہوندی ہے وہ برداشت بھی کریندی ہے تے طریقے دے نال اپوزیشن کو اپنے نال بھی گھن کے چلدی ہے. جی جی اہم ایشو دیکھو نا, کوئی اپوزیشن دا لیڈر ہے یا حکومت دا لیڈر ہے, جی جی وہ این ملک دے بھی خیر خواہ سارے ہیں, سارے کوئی ملک دی خیر خواہی تو نہیں. اج ایک قانون ہے, اج فواد چودھری نے جیو دے پروگرام دیتے میں سندا بیٹھا میں ہاں ہاں یہ تنقید کی تھی نیب دیتے ہاں جی کہ جناب نیب کو کیا حق ہے وہ عمران خان کو سڈے, ہاں جی کیوں نیب اگر نواز شریف کو سڑ سکتی ہے, جی جی نواز شریف کو ان کی وزارت تو ہٹا سکتی ہے بذریعہ کورٹ, ہاں ہاں ٹھیک ہے سر. ہاں. ہر بندہ وزیر اعظم کوئی آسمان تو نہیں لتا, جی جی نواز شریف پیش تھی سکتا ہے, ہاں. یسر رضا گیلانی پیش تھی سکتا ہے, ہاں تے عمران خان بھی پیش تھی سکتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے نا. جی یہ اگر اصا یہ خیال رکھوں بھی میرے واسطے بھائی قانون ہو سی تے عام بندے واسطے بیا ہو سی, یہ ممکن نہیں ہوتا. جی بالکل جہاں کوئی چلتا پہ آزم سوادی صاحب کے بارے آخیا انہیں, جی سپریم کورٹ نے اج آخے جی کہ بالکل میں ڈیدا بیٹھا بھی وہ ایویں ریٹائر مطلب نہیں تھیا انہوں نے آئی جی کو تے حکومت کریں پاور ہمیشہ آئی جی کو عوام سمجھا- آئی جی کو کافی انہوں نے کہا بھی تے کو میں کو دیکھنا سپر پوسی پاور ایم ڈی تو ایک کام کیوں نہ کریں عوام پہ ہوندی ہے. ہاں عوام تسا انہوں کو ہٹاؤ, انہوں نے عمل کراؤ. میری یہ گزارش ہے کہ ساری حکومتوں کو سوچنا چاہیے جی کہ عوام واسطے انہوں کو بنایا عوام نے, الیکشن کراونا کوئی عام کام نہیں ہوتا ملک جی ہر بالکل بار 6 مہینے بعد الیکشن تھی وجن, ہاں ہاں وہ بھی سمجھتے ہیں بھائی جڑے پرانے سیاسی لیڈر ہیں پہ مزاح دے وچ عمران خان نے یہ بھی اشارہ کر رہے تھے کہ جنوبی پنجاب صوبے کا کیا ہوگا, انہوں نے کہا جب تک ہم وہ کریں گے ہو سکتا ہے اس سے پہلے الیکشن ہو جائے. یہ بھی ایک گال تھی یہ جی جو یہ سمجھتے نہیں لیکن عمران خان یہ سمجھتے ہاں بھی وہ حکومت تو آ گئے, ہاں حکومت ان گھن کی لیکن انہیں ہاتھ بدے ہیں, وہ جہے بندے بنا کے گھن گئے ہیں ہاں. وہ بھاویں جنوبی پنجاب دے آن پے, ہاں وہ خود جنوبی پنجاب نال مخلص کوئی نہیں, جی جی انہوں کو وزارتاں مل گئی, ہاں وہ وزیر اعلیٰ بن گئے. ہاں ہاں اندر کو بعد میں کو دسو بھی کیڑا بیان وزیر اعلیٰ صاحب دا ہے اتنے آگے باندھا ہوئے, چلو نہیں ہاں ٹپنی کرے باہر ناسی 8ویں ڈی آگے باوے چوتھے ڈی آگے باوے ہاں ہاں ملتان آگے باوے, ہاں پتہ لگے کہ چلو جی جن تھوڑی صوبہ نہیں بنتا, ہاں. میں تھا ملتان بہ کے انہوں دے مسائل حل کرے سا شہر ہے, جنوبی پنجاب. جی اللہ نواز بہن صاحب انہوں دی گال اگو بتاؤ سر. سیاسی شہر ہے. جی سر رانا صاحب نے جڑی گل طاہر رزاق صاحب جڑی گل کی بہتر یہ ہے کہ ای ویلے جڑا شور شرابہ تھے ہونا ہائی ہر بندہ میڈیا دے بھی ہر سمجھدار بندہ یاد ہے جی پی ٹی آئی کو ہوں کارکردگی دکھاونی چاہیے نہ کہ شور کرنا چاہیے. جی یہ صرف ہوں شور تے 6 مہینے 5 مہینے تھی گئے شور کرے نے فلانا کرپٹ ہے فلانا کرپٹ ہیں, انہوں دے خلاف کیسز ہیں, نیب کام کرے نہیں پئی ہے, ایف آئی اے کرنے ہاں لیکن یہ کارکردگی اپنی بہتر کریں. انہوں دے وچ جڑا ہے نا
یکسانیت نہیں آتی پئی، کوئی ترتیب انہوں نے کام تے نہیں تھی. پاکستان میں انہاں بڑی کو لوگ ہی کہے نہیں. عجیب جہی پوزیشن بنی کھڑی ہے. یہی گال دا جواب دے انہیں سر تساں. اچھا یہ سارا چیزیں ہیں. یہ پی ٹی آئی کو یہ تھوڑی سنجیدہ نہیں تھی، سارے معاملات نہیں سنبھلے دی، ای پاسے توجہ کریں، کام کریں. اج بھی ہاندا پی آئی کہ کافی سارا نقصان تھے جڑا وزراء دے آپس وچ بجلی دے معاملے چ تے عمران خان نے بڑا پریشان ہے. عمران خان نے اپنے وزراء تو بھی کہ انہاں دی کارکردگی وہ بہتر نہیں آندی پئی جڑی ہونی چاہیے. جی جی تساں ضمنی الیکشن والی گل کیتی، ایندے تھوڑا جب میرے خیال عمران خان صاحب کی وضاحت نہیں ہونا چاہیے. میں یہ کیونکہ پروگرام سنتا بیٹھا جی اور جڑے وہ مسافر بیٹھے انہوں نے ان کو وضاحت بھی کی ہے. عمران خان صاحب انہیں آخیا بھی اگر پنجاب تساں صوبہ بنے دے ہو تو تہاڈی پنجاب اکثریت کہنے رہی. جی جی این تناظر نال عمران خان صاحب نے انہیں گل کی. انہیں آخیا جی اگر نہ رہی تو ضمنی الیکشن. جی جی ان کا مقصد یہ ہے کہ صرف پنجاب جو الیکشن یا دوسرے صوبے بن سکتے اتنے الیکشن ان کا جڑا مطمع نظر ہے یا جڑا کچھ آخر. حالانکہ عمران خان صاحب کو یہ گال تھوڑی جی وضاحت کرنی ہونی چاہیے تاکہ یہ ضمنی الیکشن انہوں نے وال اون چیز کو اچھالے کہ ضمنی الیکشن میری سمجھ دا مدعا جڑی میرے کو سمجھ یہی تو اتنی گال آئی. بہرحال ہر حالت عمران خان کو پی ٹی آئی کو ویلے اپنی کارکردگی دکھاونی چاہیے اور منصوبہ سازی اچھے انداز کرنی چاہیے. اچھا ان کی بات ذرا پوری ہو جائیں پھر آتے ہیں آپ کی طرف. جی قانون سازی دا بھی یہ طریقہ کار ہے کہ جڑے ویلے تک ہوں جی کمیٹیاں وغیرہ بنی ہیں، چلو کمیٹی سرنڈر کر گئے اپنا شہباز شریف کو گھیرنے، باقی والے کمیٹیاں بھی بناویں تاکہ قانون سازی اگاں تھی وے. قانون سازی واسطے بھی دیکھو حالات پیدا کرنے پوسیں. جی جی لیکن میرے خیال ہے دوجا پارٹیاں بھی نون لیگ بھی اور پیپلز پارٹی بھی یہ چاہتی ہے کہ سارے کیسز کو ہاتھ نہ لاؤ تو ول قانون سازی تھی وے. یہ تو میرے خیال شاید مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. قانون سازی سارے کو تعاون کرنا چاہیے. پی ٹی آئی نون لیگ کو پیپلز پارٹی کو جڑی پازیٹیو قانون سازی ہے ان کو کرنا چاہیے ملک اگر یہ ملک اصل دیکھو بی گال تو کرنی ہے. نیب نے بھی کام کرنے اور ایف آئی اے نے بھی کام کرنے، سارے ادارے یہ ریونج کی گال ٹھیک آدھے پہ ہو کہ انہوں کو ریونج نہیں گرنا چاہیے، کوئی ایسی کاروائی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر جڑے جڑے الزامات ہیں انہوں کی تفتیش تھیونی چاہیے تاکہ آئندہ واسطے مسئلے نہ ہوئے. جی بالکل. دیکھو نا تساں تو یاد ہے کوئی نہ، لیکن جیڑا کچھ زرداری صاحب دے جڑے بینک تے سندھ دے جڑا کام ہے جڑا میڈیا دے جڑا ٹاک شو تھیندا پیا ہوندے اتھوں تے عجیب حالات نظر آنے کہ ساری اکانومی نال کیا تھیندا پیا ہے. ایویں نواز شریف دے جڑے حالات ہیں اج تک نواز شریف نے کلیئر نہیں کیتا کہ میرا پیسہ باہر کیویں گیا کس طرح گیا، کوئی حالات نہیں دسے نہ یہ دسنا چاہتے. ایویں ٹیکنیکلی زرداری صاحب بھی ڈیل کرے دے پین، ٹیکنیکلی ڈیل کرے دے پین، نہ انکار تے نہ اقرار. جڑا میڈیا تے سارا کچھ سارا نہیں تبصرے تھی کچھ نہ کچھ دال کالا تو ضرور ہے. لیکن پی ٹی آئی کو ملک دے واسطے قانون سازی اور ملک کو اگاں گھن واسطے کام کرنا چاہیے. ایک بندے دے اکاؤنٹ چ پیسے نکلتے پے کروڑاں یا ارباں روپے، جی جی وہ تو تک ہن مل گئے نا تواڈے اکاؤنٹ واپس آ گئے نا. جی جی منی لانڈری جڑی ہوئی واپس آ گئی نا. جی جی اس نو تساں ایک بندہ ہی ختم ہو گیا، وہ چلا گیا، وہی ڈیتھ ہو گئی، اس نو تساں ای سی ایل اتوں تساں ملک نو کے پیغام تے عوام نو پیغام کیا دینا؟ تفتیش نہ کریں. وہ بندہ ہی نہیں رہ گیا تو کتوں بندہ زرداری رہ گیا ہے نا، اس بندے کے اکاؤنٹ استعمال ہوا ہے. اگر پیسہ زرداری صاحب نے استعمال کیا ہے، بی ایم ڈبلیو گاڑیوں کی پیمنٹ دی ہیں انہوں نے، ادھی کا وہاں پر سیمنٹ کے بل دیے ہیں، وہاں پر انہوں نے بلاول صاحب کی اس کی سالگرہ کے 1.5 لاکھ روپے خزانے سے کیک منگوایا ہے. یہ سارے پیسے تو انہوں نے اپنے اوپر خرچ کیے ہیں. وہ مرنے والے بندے کے بیچارے کے نام پہ انہوں نے تو ڈاکہ زنی انہوں نے کی ہے، فیک اکاؤنٹ بنائے. اور اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے اگر کسی قوم کے ساتھ کیا جائے نا. قتل سے بھی بڑا جرم ہے. تو یہ پوری قومیت کا قتل ہے، کسی ایک بندے کا قتل نہیں ہے. اچھا شیخ رشید صاحب اکھیندے پن کہ لعنت ہے ایسے نظام پر جی ملے چور تے چوکیدار ایک ہی وقت نال نال کھڑے تھی ونجن. شیخ رشید صاحب نے گال کی تھی کہ شہباز شریف کو ریمانڈ دے وقت چیئرمین پی سی اے بناوٹ درست کہنی وہ عدالتہ کو مطلوب ہے. ایک کتنا وڈا مزہ جی شیخ رشید صاحب ہمارے یہ اپنی جماعت کے لیڈر کے خلاف نہیں جا رہے.
وہ ہمارے اتحادی ہیں اور سوال تو اتحاد عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے دوجا جڑا ہے بندہ ان کو تو حق نہیں پہنچتا اپنے وزیر اعظم کے خلاف ہی جی گال کرنے کا. وہ دیکھیں وزیر اعظم کے خلاف تو انہوں نے بات نہیں حکومت کی بات آتی ہے اتحاد آ جاتا ہے. وزیر اعظم کے خلاف تو کوئی بات نہیں کی, انہوں نے ایک حقیقت سوال نہیں. وزیر اعظم کی وزیر اعظم دیکھیں جی انہوں نے تو پارلیمنٹ کی بات اور ایک کمیٹی کی بات کے اوپر عمل درآمد کیا, حالانکہ وزیر اعظم نے بھی یہی کہا, عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں, لیکن سیاسی اس پہ وہ تو جو چاہ ایک بندے کی ایک سیٹ ہو عوامی پارٹی کی اور وہ منسٹر پاکستان کا ہو, یہ خصوصی مہربانی نہیں ہے عمران خان کی تو کیا جناب بھی جواب دیں گے. دیکھیں وہ ہمارے اتحادی ہیں, شاید ہم نے تو پہلے ہی یہ کہا تھا کہ ہم نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو اپنے ساتھ نہیں ملانا, جس کی ایک پارٹی بھی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے جی ان کی, یہ اپنی سیٹیں سنبھال کے رکھیں, آپ کی سیٹیں بھی بنتے ہماری بن جاتی ہے, آپ ٹینشن نہ لیں. آپ کو ہم نے ریجیکٹ کیا ہے, ہمیں انہوں نے سلیکٹ کیا نہیں, الیکٹ کیا ہے, نہیں الیکٹ بھی سلیکٹ بھی وہی ہے, سلیکٹ بھی اسی کی ہے, نہیں سلیکٹ بھی تو وہی ہے, عوام کی عوام سلیکٹ ہی کرتی ہے سر جی, الیکشن کے بعد سلیکٹ کرتی ہے, اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے, نکلنے کے بعد نہیں الیکٹ بھی کرتی ہے سلیکٹ بھی کرتی ہے, جب سلیکٹ کرے گی تو الیکٹ کرے گی نا, بغیر یہ کوئی سندھ کا قانون تو نہیں ہے بغیر سلیکٹ کی الیکٹ کر لیں. کیا کہتے ہیں یہ اب اصل میں سارا بات ان کے اوپر آ گیا ہے, اور محترمہ کو اتنا ہی نہیں پتا کہ یہ جو اکاؤنٹس کی بات کر رہی ہے وہ مرے بندوں کے اکاؤنٹ کے پیسے کہاں گئے, ان کو یہی نہیں پتا. وہ بلاول صاحب کی سالگرہ کے کیٹ بھی وہیں سے گئے ہیں, ادھی کا سیمنٹ بھی وہیں سے گیا ہے, زرداری صاحب کے کیا کہتے ہیں کتوں کی خوراک بھی وہیں سے گئی ہے, بی ایم ڈبلیو کے بل بھی وہیں سے گئے ہیں, اور یہ حکومت کے خزانے سے جاتے رہے. بالکل کوئی بات کرنے والی کرے, نہیں جاتے رہے تو بات کر رہے ہیں نا. اور سپریم کورٹ نے مجھے یہ بتائیں, سپریم کورٹ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہ بتا دیں کہ یہ 1000 جس کے اکاؤنٹ میں کبھی 50,000 نہیں تھے وہ کروڑوں روپے کیا فرشتے ڈال گئے ہیں. ابھی تو ان کے اوپر تفتیش ہو رہی ہے, ابھی شور کیوں بچا رہے ہیں, یہ ایسے ہی الجھا رہے ہیں. صرف 2 مہینے ٹھہر جائیں اور انشاءاللہ وہ کیا کہتے ہیں یہ سارے باری بنا کے نا انشاءاللہ لانڈی جیل میں ملے جائیں گے زرداری صاحب سے, جیسے نواز شریف واسطے جیسے نواز شریف صاحب کے رفقا روز ملنے جاتے ہیں, آج ان کی بالکل جائیں. دیکھیں جی ان کی خواہشت یہی ہے کہ زرداری صاحب جلدی نہیں, وہ یہ ماشاءاللہ دیکھیں جی ایسے ورکرز ہونے چاہیے جو اپنے لیڈروں کو جیل جانے کی دعا مانگ رہے ہیں, چلو اسی بہانے ملاقات ہو جائے گی. یہ بھی یہ جمہوریت کا ہے, آئیں کہہ رہی ہوں کہ آپ یہ بھیج رہے ہیں, جی بالکل بھیج رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا جی, خبر دے مطابق رانا طاہر رزاق صاحب تحریک انصاف کو جو قیادت دے معاملے دھڑے بندی وغیرہ تھی پئی ہے, جہانگیر ترین لودھراں جنوبی پنجاب سیکٹریٹ بناون دے حامی کھینچا تانی جاری ہے. شاہ محمود قریشی ملتان جنوبی پنجاب محاذ دے ارکان بہاولپور سیکٹریٹ بناون چاہندے اے حالی سیکٹریٹ تے اے گال تھیندی پئی ہے, صوبہ تا پتہ نہیں کڈن بنسی کڈن نہ بنسی. اصل جو جڑی گال نون لیگ بھی حکمت عملی ہے نا جی جی, وہ طارق بشیر چیمہ صاحب دے بیانات انہاں سنے سن. جی ہاں بالکل, انہاں کا اساں ہر صورت بہاولپور صوبہ بنوے سی. ہاں جی بالکل, ساکو ملتان صوبہ بنن تے اعتراض کوئی نہیں, ہاں ہاں صوبہ ملتان ہی بن ونجے کیونکہ بہاولپور ریاست آئی, ہاں جی تے لہذا اساں بہاولپور بحال کرے سوں. جی وہ انہوں نے ایک اپنا سیاسی گیم استعمال کیتی ہے, اچھا بناؤ صوبہ اساں تواڈے نال ہیں. اچھا تواڈے نال تے ہی بن دے بریک. جناب پروگرام دے پہ ایم ڈی گل دے نال گھن گن ایک چھوٹا جہا بریک. جناب ایک باری ول تہاڈا بھرا ایم ڈی گل حاضر ہے. جی میں نے بریک تے گیا تو محترم طاہر رزاق رانا صاحب الٹ سلٹ ناگ میں گھن گیا بیٹ میرا خیال ہے تے جناب او گال دا جواب دیندے پین, انہاں دی گال سن گرو. بسم اللہ سر. کیونکہ سادہ مطالبہ علاقے دا جنوبی پنجاب جی سر صوبہ اندر بہاولپور بھی شامل ہے, بالکل ہے سر, تے ملتان بھی شامل ہے, تے ڈی جی خان بھی شامل ہے, باوی جڑے صوبے علاقے ہیں پہ. اور انہوں نے ایک نواں
کم چھیڑا ہے وہ شہباز شریف نے جنوبی پنجاب دے نال نال بہاولپور صوبے دی بھی پک لا دیتی ہے یہ معاملے کو خراب کرنے واسطے کیونکہ وہ خراب تھیندا نظر آندا ہے. ہاں جی لازمی گال ہے وہ ایک صوبہ ایک ڈویژن دے تے صوبہ دا نہیں بن سکدا. جی جی بالکل. ان دے معاملات ان ساری چیزاں ہوندیاں پان دریاواں دا سب معاملات ان پہ این بنیاد دے اوتے کیونکہ گڑبڑ تھیندی نظر آندی ہے. دوسری سارے وڈی گال ہے جنڈن توڑی تحریک انصاف کول پنجاب وچ بھی تے مرکز وچ جی جی 2/3 اکثریت نہ ہو سی باویں پیپلز پارٹی ہوئے باویں او کوئی بھی ہوئے پی ٹی آئی ہوئے باویں نون لیگ ہوئے 2/3 اکثریت اگر ہاں یہ مخلص سی گئے مثال ہے پیپلز پارٹی بھی مسلم لیگ بھی تے پی ٹی آئی بھی یہ نظر آندا یہ مخلص سی گئے آدن بھی اساں بنوینے ہیں تے جناب شروع کرو اساں یہ کریں بسم اللہ یہ کل صبح بنوے سی ماشاءاللہ ٹھیک اون دے وچ انہاں کو ہمت کرنی چاہیے پی ٹی آئی کو اگے آنا چاہیے. ہاں اللہ نواز بہن صاحب ویلا چونکہ گھٹ ہاں کہ ترے ضلع دا ایک صوبہ نہیں بن سکتا وہ ریاست ہے ریاست نہ کڑی صوبہ ہے یہ واضح تھی چکی صرف یہ تخت لاہور تو کوئی نہ کوئی جڑا اشارہ تھیندے طارق بشیر چیمہ صاحب یا بے لوگ وہ متحرک تھی وین تاکہ صوبے دے راہ چ رکاوٹ بنے. جی ہوں انہیں بہتر ہے اچھا اگر یہ صوبہ بنے تو ول کم از کم ہر صوبے کو 23 سینیٹر نہ ڈیونے پڑے. کیا بہاولپور دے 3 ضلع کو 23 سینیٹر دے سے نے سوال ہی پتہ نہیں تھی. یہ ناممکن چیزیں ہیں جنہیں گال کے اور پہلے ڈسکس تھی چکا ہے. پیپلز پارٹی دے جڑے سینیٹ دے وچ جڑی آئینی ترمیم کیتی ہے ان دے پہلے بھی پیپلز پارٹی جڑی ورکنگ تھی ہے کہ بھئی ایک ایو صوبہ بن سکدے بہاولپور ملتان ڈی جی خان جی 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 جھنگ اور سارا مطلب چنیوٹ جی تو اپنا سارے بکھر یہ سارے بن سکتے ہیں. جی ہوں بھی یہ چیز ہے کہ اگر یہ سارے میں پہلے گزارش کی ہے کہ جڑے ای علاقے دے سارے ایم این ایز ہیں سینیٹر ہیں ایم پی ایز ہیں وہ سارے کٹھے تھی یہ صوبہ بنواویں اور سارے پارٹیاں کو نون لیگ کو پیپلز پارٹی تحریک انصاف کو ایسا گزارش کرے سو کہ تو سارے دے منشور شامل ہے. اچھا اتھائی جی 23 تو 24 اضلاع بن دین تو لے کے چنیوٹ تک اگر اتھوں تک ہی آندن پی ٹی آئی نال تو تعاون کرے سو اگر جنوبی پنجاب واسطے فرسٹ تعاون ہی ساڈا لے گئے اپنی ڈائری وچ. اچھا اساں چاہنے ہاں اساں جنوبی پنجاب دی جڑی عوام ہے انہاں واسطے یہ سٹیپ لونا چاہنے ہیں. اساں اپنی ذات واسطے نہیں اساں عوام واسطے اور اپنے حق واسطے عوامی حق واسطے. حافظ صاحب پیپل پارٹی تیار ہے جنوبی پنجاب واسطے جناب شہباز شریف جی کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے اس کے بعد سیکریٹریٹ کا ان کا وعدہ ہے کہ جون میں انشاءاللہ یہاں پہ کام شروع کر دے گا. اس میں میرا خیال بحث بنتی نہیں ہے ابھی پروبیبلٹی میں بحث بنتی نہیں کہ ہوگا نہیں ہوگا. صوبہ بنا مرتبہ وعدہ ہے نہیں جی پھر میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں 100 دن میں صوبہ بنانے کا نہیں ہے. صوبہ بنانے کے لیے اس کے اوپر عملی اقدامات شروع کرنے کا وعدہ ہے. یہ آپ بالکل یہی بات نہیں چلو یہ آخر کوئی اقدامات کیا کہتے ہیں صوبہ بنانا ہے کوئی کسی کو وہ کیا کہتے ہیں اور الحمدللہ اس کے اوپر چل رہی ہے اور پی ٹی آئی انشاءاللہ بنا کے دکھائے گی. ان کی سیاست کو دفن کر کے جائے گی. یہ تو یو ٹرن والی بات ہے خود تو دفن نہیں ہو جائے گی ایسا تو نہیں ہوتا. اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کو دفن کر دیا ہے انشاءاللہ سندھ میں بھی کرنے جا رہی ہے. یہ کہا جاتا ہے برے کو برے گھر تک پہنچائیں. اگر پی ٹی پی پارٹی اور نون لیگ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو ان کا ساتھ دیکھیں یہ تحریک پیش کریں آئیں جناب بالکل ہم صبح آپ پیش کرو نہیں اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے انشاءاللہ. کوئی اس پہ یہ والا کام تو نہیں کرنا نا. سنہری موقع ہے کہ تحریک پیش کریں. یہ ہو جی آ رہی ہے جی تحریک پیش کریں نیشنل اسمبلی میں نوکریاں ملے فنڈ ملے ہماری پراپرٹی اپنے بیان نہیں رلتے جڑے انہاں دے پی ٹی آئی دے لیڈر ہیں کہیں دا کوئی بیان نہیں رلدا جڑا صوبے دے واسطے کام کرے دے پے ہوئے جی ساکو نہیں سمجھ رہے کہ انہوں نے اللہ بے بھی کوئی کام شروع کیا ایسا کوئی بات نہیں ہے. خیر دیکھیں جی اب تک اعلان ہو چکا ہے اور اس کے بعد سیکریٹریٹ کی بھی بات ہو رہی ہے. اب اس کے بعد آپ کو آپ دن بہ دن یہ صبح شام یہ کیوں آس لگائے بیٹھیں کہ ابھی کچھ ہو جائے گا ابھی کچھ ہو جائے گا. ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. سیکریٹریٹ پورا آنا ہے. یہ ہے یہ سمجھتے ہیں کہ سینٹرل پنجاب ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. نہیں جی کوئی نہیں نکلے گا. بنا لیں وہ جو سارے ایم پی جنوبی پنجاب کے ادھر آ جائیں گے وہاں خالص طور پہ نون لیگ کی حکومت بن جائے گی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ نون لیگ پھر دوبارہ سوچ ہے یا خطرہ ہے. بالکل یہ بنے گی. آپ دیکھیں وہاں اپر پنجاب میں اپر پنجاب میں بھی پی ٹی آئی نے سیٹیں لی ہیں تھوڑی سی حکومت سر لی ہے نا سیٹس لی ہیں. خیر یہ اپنی اختراع ہے کہ
कोई इंशाल्लाह पीटीआई को कोई खतरा नहीं है। ये पहले भी शोर मचाते रहे कि खैबर पख्तूनख्वा में इनको दोबारा हुकूमत नहीं मिलेगी, पूरी अक्सरियत के साथ वापस आए और इंशाल्लाह पंजाब में भी दिखाएंगे। और पीपल्स पार्टी की ये पीपल्स पार्टी की सियासत तो दफन करके दिखा दी है, कराची में भी दफन कर दी है, लियारी इनसे छीन के, और उसके बाद पंजाब से भी पीपल्स पार्टी को दफन कर दिया है। इनको खैबर पख्तूनख्वा से भी दफन कर दिया है। अब सीधे में इनकी चीखें सुने, सिर्फ इनकी चीखें सुने, वो भी 2 महीने सुनने पड़ेगी। उसके बाद इंशाल्लाह आप देखिएगा वादे के सर पे वोट नहीं तो वादे किए, वादे पूरे करेंगे। अवाम ने 5 साल के लिए दिए, 5 साल के वादे पूरे कर दे, 5 साल में भी बना जाए तो बड़ी बना जाएंगे ना मैडम। 5 साल के बाद आ जाइएगा आप, आपको जल्दी किस बात की है? इंशाल्लाह 5 साल के बाद बनाएंगे इंशाल्लाह। हमें अवाम ने 5 साल के लिए चुना है। कराची का क्या आखेने पे कराची सारी सीटें जीत के जी बिल्कुल, इसको पीपल्स पार्टी को दफन नहीं किया। लियारी इनका कहाँ है बताएं, जो लियारी के ऊपर सियासत करते थे। पीपल्स पार्टी की सीट कहाँ गई? जेड़े हुनी बल्दियाती इलेक्शन थे, रिजल्ट याद है? जी बिल्कुल याद है। एक सीट मिली है ताको कराची दे, चलो मिली तो है ना। लियारी दी जितनी भी बल्दियाती सीटा है मिली तो है ना। पीपल्स पार्टी गिन गई है, पहले नंबर से एमक्यूएम आ गई है। कितनी सीटें ले गए हैं बता दें? है जी, कितनी ले गए कराची में? बस जितनी तुसा गेन गए तो बस कमाल फिर ये देखें ना मुस्तफा कमाल का ये सूझेगा। नाक बात है कि एक सीट चलो अल्हम्दुलिल्लाह तो नहीं पंजाब है। में सीटें गिनवा दें इनकी। हाँ, ये कहते थे कि हम क्या कहते हैं, हमें सियासत सिखाने आ रहे हैं ये, और मुकाबलेबाजी अपनी सियासत के जनाजा तो उठा लें पहले यहाँ से। ये जनाजे थे आए खड़े तो बिल्कुल जनाजा तो बना दिए। कहा गया इनको अपोजिशन, अभी तक दिमाग अपोजिशन वाला है ना इनका, हुकूमत वाला दिमाग बनाए, हुकूमत की तरह बर्दाश्त ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? ये आए, ये महाज के लिए मुखलिस हम बात कर रहे हैं, वसेब की बात अल्हम्दुलिल्लाह वसेब के लिए मुखलिस इंसाफ का वादा है। इस वसेब से वादा है इंशाल्लाह यहाँ पर जनूबी पंजाब का सूबा बना के जाएंगे। ये बातों में पूरा नहीं करेंगे। वजीर आजम पीपल्स पार्टी का हो, नवाज शरीफ के पास अक्सरियत हो, जनूबी पंजाब का माल खा जाए, और उसके बाद ये बैठे आज क्या है, ये पीपल पार्टी पीटीआई को कह रहे हैं कि करें, और इंशाल्लाह ये आवाम को पता है, ये इन झूठों को इनको इंशाल्लाह घर पहुंचा के आएंगे, इन सबको पता है। हाफिज हारून साहब दी गुफ्तगू दे प्रोग्राम खत्म करन दी सुबह बना के जाएगी। अच्छा माशा अल्लाह मुबारक करे। साडे मेहमान अल्लाह नवाज वेंस पाकिस्तान सराइकी पार्टी सदर राणा ताहिर रजाक साहब, आजाद हाफिज हारून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सैरिश खान पाकिस्तान पीपल पार्टी दी। इहदे नाल ही अज दे प्रोग्राम दी साकू दिओ इजाजत। कल नवे दोस्तां दे नाल नवे झगड़ियां दे नाल वल तुहाडा नौकर हाजिर थी सी। उवेले तक इजाजत है सर जी। आओ नारा मेरा है वसेब वसेबिए ते पाकिस्तान जिंदाबाद।